بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹرل آفیشل۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اس طرح سے آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ چلیے بچوں، کہانی کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ تیسرے دن صبح کو جب یہ قافلہ واپس بستی میں داخل ہوا تو فوراً ہی یہ خبر سمار ملوک کو پہنچائی گئی۔ سمار ملوک اطلاع ملتے ہی اپنی شاہی کٹاری پر سوار ہو کر اس قافلے کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت تک یہ قافلہ چوک تک پہنچ چکا تھا، اس چوک تک جہاں ایک اونچے نیزے پر رائن کی کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی جو سب کے لیے درس عبرت تھی۔ ساحل عمر اور بازگر نے چوک میں کھڑی شاہی کٹاری دیکھی تو دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور آنن فانن شاہی کٹاری کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس بستی کے رم شناس سمار ملوک نے کٹاری سے اتر کر ساحل عمر کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے وہاں خوشی محسوس نہ ہوئی۔ یہی حال بازگر کا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر خاموشی سے سمار ملوک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سمار ملوک کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہم اس بستی کے دو نوجوان گواہ بیٹھے۔ کیا کہتے ہو؟ سمار ملوک کی پیشانی پر بال پڑ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اور خزانہ؟ اے رمز شناس، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہاں کوئی خزانہ نہ تھا، وہ دراصل موت کا شکنجہ تھا۔ اس شکنجے سے ہم تو بچ گئے مگر ہم اپنے دو نوجوانوں کو نہیں بچا سکے۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے مختصر الفاظ میں وہاں جو بیتی تھی وہ کہہ سنائی۔ چلو، جو ہوا سو ہوا، بستی کے دو نوجوانوں کا غار میں دب جانے کا دکھ ہے۔ یہ منحوس سمار ملوک نے رائن کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک ہماری بستی کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بس یہ اس کا آخری داؤ تھا، اب یہ قصہ ختم ہوا، یہ کھوپڑی ہمیشہ کے لیے درس عبرت بنی رہے گی۔ ساحل عمر نے بڑے یقین سے کہا، بازگر، تم ساحل عمر کو لے کر اس کی رہائش گاہ جاؤ، میں جانے والے نوجوانوں کے گنبد ہو کر آتا ہوں۔ سمار ملوک نے کہا اور اپنی کٹاری پر چڑھ گیا۔ ساحل عمر اور بازگر گھوڑوں پر سوار ہو کر محل کی طرف چل دیے۔ جشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ میدان جشن کو نت نئی چیزوں سے سجایا جا رہا تھا۔ اس جشن کو یادگار بنانے کے لیے ہر سطح پر کوششیں جاری تھیں۔ اس جشن کو آخری یادگار کیوں نہ بنایا جاتا؟ اس مرتبہ اس بستی کے رمز شناس کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ اس جشن کے ہر طرف چرچے تھے۔ بستی کی لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ رشا ملوک نے آخر کس کو اپنا مور منتخب کیا ہے۔ محض اندازے تھے اور کیا سرائیاں تھیں۔ جشن شادی میں ابھی 2 راتیں باقی تھیں۔ اس رات مویا اسے کھانا کھلا کر گئی تو وہ اس گول کمرے میں کچھ دیر چہل قدمی کرتا رہا۔ جیسے جیسے شادی کا وقت نزدیک آ رہا تھا اسے اپنے لوگ یاد آ رہے تھے۔ کاش وہ اس شادی میں اپنے دوستوں کو شریک کر سکتا، اپنی ماں کو اس خوشی میں شامل کر سکتا۔ انہیں کتنی آرزو تھی اس کی شادی کی۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ شادی کر لایا ہے تو وہ لوگ کس قدر ناراض ہوں گے۔ پھر وہ کیا کرے؟ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کی شمولیت کسی طور ممکن نہیں۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنکھوں میں بڑی دیر تک یادوں کی شمعیں جلتی رہیں۔ وہ یادوں کی بارات میں گرا، جانے کب سو گیا، جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی موجود تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ خوف میں مبتلا کر دینے والی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک تیز لہر اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ بات اسے اچھی طرح یاد تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے دروازہ اچھی طرح سے بند کر کر سویا تھا۔ پھر یہ دروازہ کیسے کھلا؟ یہ اتنی برفانی ہوا اندر کس طرح سے آ رہی ہے؟ کیا باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے سرہانے رکھی تلوار فوراً اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ اسے دروازے میں کوئی دکھائی نہ دیا لیکن وہ دروازہ اب بھی آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ جب وہ پورا دروازہ کھل گیا تو ساحل عمر نے اسے دہلیز پر دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو رہا تھا۔
اس کا رخ سیدھا بستر کی طرف تھا۔ جو وہ بستر کی طرف بڑھتا آ رہا تھا، رفتہ رفتہ اس کا سائز بڑا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے کچھوے کے برابر ہو گیا۔ وہ بچھو تھا، اور تھا۔ اس سے پہلے کہ اور بستر پر چڑھ کر اس پر حملہ آور ہو جاتا، ساحل عمر بہت تیزی سے بستر سے نکل کر ایک طرف ہوا اور اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ اس وار کا اور پر کوئی اثر نہ ہوا، تلوار جیسے کسی پتھر کے ٹکڑے سے ٹکرائی۔ اس وار پر بس وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کے بعد وہ بستر پر سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے ساحل عمر کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ساحل عمر اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا، اور پورے اطمینان سے چلتا ہوا ساحل عمر کی تصویر کے پاس پہنچا جو دیوار پر بنی ہوئی تھی، اور تصویر پر چڑھ کر اس کی پیشانی تک پہنچا، اور پھر ساحل عمر نے اور کو صافے کے نیچے گھستے ہوئے دیکھا۔ ساحل عمر نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے، اپنی پلکیں جھپکائیں۔ اتنی دیر میں وہ بچھو اس کے صافے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب تصویر پر کوئی چیز نہ تھی۔ اس منظر نے ساحل عمر پر گھبراہٹ طاری کر دی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر فرش پر گری۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس پر گھبراہٹ سی طاری تھی۔ جب اس نے سامنے دروازے پر نظر ڈالی تو اسے بند پایا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اس نے پلٹ کر تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی، اس کی تلوار بھی سرہانے رکھی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا، دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ پھر اس نے نزدیک سے اپنی تصویر دیکھی، صافے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، تصویر میں کوئی فرق موجود نہ تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب میں دیکھا تھا، لیکن یہ خواب تھا کتنا خطرناک، کتنا بھیانک۔ وہ خواب کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بستر پر گم سم بیٹھا رہا تھا۔ آج جشن کی رات تھی۔ آج کی رات 13 لڑکیوں کی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ 14ویں رشا ملوک تھی۔ جشن کا میدان نور بقا بنا ہوا تھا۔ بستی کے تمام لوگ اکٹھا ہو چکے تھے اور اپنی اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ اب سب کی نظریں انتخابی محراب پر لگی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے رشا ملوک نے اپنے موڑ کے ساتھ اس محراب سے نکل کر میدان میں آنا تھا۔ سب رشا ملوک کے لیے بے چین تھے۔ وہ رشا ملوک کے موڑ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ آخر بستی کا وہ کون سا نوجوان ہے جو رشا ملوک کا انتخاب بن گیا؟ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتے ہی رشا ملوک محراب میں نظر آئی۔ اس کے پیچھے اس کا موڑ تھا، جس کا ہاتھ اس نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسے تیزی سے کھینچتی ہوئی محراب سے نکل کر میدان میں داخل ہوئی۔ رشا ملوک کے موڑ کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ہجوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سب خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر اچانک سب کو ہوش آیا تو ایک دم شور اٹھا، تالیاں، سیٹیاں، ہاؤ ہو، موسیقی کے دھماکے۔ رشا ملوک ساحل عمر کو تیزی سے دوڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس گھومنے والے سجے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی جو اونچائی پر میدان کے درمیان نصب تھا۔ تخت گھومتا رہا اور لوگ شور مچا مچا کر دادِ تحسین دیتے رہے، اور رشا ملوک فخر سے گردن اکڑائے دادِ تحسین وصول کرتی رہی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آج اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا تھا۔ جب تخت نے 3 چکر لگا لیے اور ساری بستی نے اسے اور اس کے موڑ کو دیکھ لیا تو وہ تخت سے اتر آئی۔ رشا ملوک نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتی ہوئی سمار ملوک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تب سمار ملوک اور اس کی بیوی اڑوا اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی میدان میں موجود ہر شخص کھڑا ہو گیا۔ اب یہ وقت تھا شادی کے بندھن کا۔ سمار ملوک نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور بآواز بلند بولا، اے رشا ملوک، کیا تو اپنے موڑ کے ساتھ خوش ہے؟ ہاں بابا، میں خوش ہوں، رشا ملوک نے فوراً جواب دیا۔ پھر اس جملے کو اس نے 3 بار دہرایا، اور تیرا موڑ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بھی خوش ہے؟ یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ رشا ملوک نے اس کا ہاتھ دبا کر اشارہ کیا، بولو۔ تب ساحل عمر میں فوراً بولا، ہاں بہت خوش ہوں۔
پھر یہ بات اس نے 3 مرتبہ دہرائی۔ اس ایجاب و قبول کے بعد بستی کا ہر شخص بیٹھ گیا۔ پھر کوئی کچھ نہ بولا۔ 1 منٹ کے لیے میدان میں مکمل خاموشی چھائی رہی، جیسے دل میں ہر شخص اس نوبیاتا جوڑے کے لیے دعا کر رہا ہو۔ اس لمحے سمار ملوک نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور باواضح بلند بولا، وقت تمہاری حفاظت کرے، قسمت تم پر مہربان ہو، ستارے تمہیں اپنا بنائے۔ سمار ملوک خاموش ہوا تو پوری فضا بیک وقت مبارکباد سے گونج اٹھی۔ موسیقی نے انگڑائی لی، فضا پر ایک خوشگوار تاثر چھا گیا، ماحول مہک اٹھا، میدان جگمگا اٹھا۔ مبارک ہو اے رشا، تجھے تیرا مور مبارک ہو، پوری بستی بیک وقت پکار اٹھی۔ جب آخری لڑکی کی بھی شادی پایا تکمیل کو پہنچی تو پھر شربت کی دیگ کھل گئی۔ بستی کے لوگ بڑے اطمینان اور سکون سے اس دیگ کے سامنے سے گزرتے تھے اور شربت کا گلاس لے کر آگے بڑھتے گئے۔ جو شربت پی لیتا نوبیاتا جوڑوں کی کرسیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا انہیں مبارکباد دے کر محراب سے باہر چلا جاتا۔ بالآخر جشن کا میدان بستی والوں سے خالی ہو گیا۔ اب میدان میں نوبیاتا جوڑے اپنے لواحقین کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساحل عمر کا ہاتھ رشا ملوک کی ماں عروہ نے تھاما اور رشا ملوک کا ہاتھ اس کے باپ سمار ملوک نے پکڑا۔ اس طرح وہ اس محراب سے نکل کر باہر آ گئے۔ باہر 2 سفید گھوڑوں کی ایک چھوٹی سی کٹاری موجود تھی۔ ساحل عمر اور رشا ملوک کو اس پر سوار کرایا گیا۔ اس کے بعد کٹاری کا پردہ گرا دیا گیا۔ بازگر نے کٹاری پر چڑھ کر آواز لگائی، رشا ملوک چلوں؟ ہاں چلو بازگر، رشا ملوک نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا۔ اس جواب کے فوراً بعد کٹاری ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کٹاری کے رکتے ہی ساحل عمر کے کان میں نکری کہکوں کی آوازیں پڑیں۔ اس نے پردہ ہٹایا تو کٹاری کے سامنے رشا ملوک کی سہیلیوں کو پایا۔ مویا سب سے آگے تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی چمکتی ہوئی تھالی تھی۔ اس تھالی میں 7 مختلف رنگوں کی موم بتیاں روشن تھیں۔ ساحل عمر کو کٹاری سے اتار کر مویا نے اپنی 7 سہیلیوں کے ساتھ ساحل عمر کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر یہی عمل رشا ملوک کے ساتھ دہرایا گیا۔ اس کے بعد مویا نے تھالی بائیں ہاتھ پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے ساحل عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ اسی کا گنبد تھا، لیکن جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی نئے کمرے میں آ گیا ہے۔ وہ کمرہ جس میں ایک بستر کے سوا کچھ نہ تھا، اب ایک خوبصورت بیڈ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر اس کمرے میں دیوار پر بنی تصویر نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتا کہ کسی اور کمرے میں آ گیا ہے۔ مویا نے اس کمرے میں 2 اونچی مرصع کرسیوں میں سے ایک پر ساحل عمر کو بٹھایا اور خاموشی سے واپس چلے گئی۔ چند لمحوں بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ رشا ملوک تھی۔ اس نے رشا ملوک کو اس کے برابر بٹھایا۔ پھر اس نے اس روشن تھالی کو ساحل عمر کے قدموں میں رکھا اور پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ اس نے 7 موم بتیوں کو ایک ایک کر کر اٹھایا، اس کے چہرے کے نزدیک کیا اور پھر تھالی میں جما دیا۔ 7 موم بتیوں کی روشنی دکھا کر اس نے تھالی اٹھائی اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 7 قدم پیچھے ہٹی، مسکرا کر باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور میٹھے لہجے میں بولی، رشا ملوک تجھے یہ شادی مبارک ہو، اب میں چلتی ہوں، وقت تجھ پر مہربان ہو۔ شکریہ مویا، رشا ملوک نے مسکرا کر کہا۔ مویا نے دروازہ کھولا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور باہر چلے گئی۔ اب وہ کمرے میں اکیلے رہ گئے تھے تو ساحل عمر نے برابر بیٹھی رشا ملوک کی طرف ذرا سا جھک کر دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر رشا ملوک نے اپنا چہرہ جلدی سے دوسری طرف گھما لیا۔ اے رشا، کیا اب بھی کوئی رسم باقی ہے؟ آج تو مجھے رسموں نے مار ڈالا۔ ہاں، ایک رسم اور باقی ہے، رشا ملوک نے منہ پھیرے پھیرے کہا۔ ساحل عمر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا اور گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، کون سی رسم؟ آخری رسم۔ رشا ملوک نے دھیرے سے اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں، اپنی نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا اور فوراً ہی اپنی آنکھوں پر پلکوں کا شامیانہ ڈال لیا۔ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے لگا۔
وہ کیا؟ ساحل عمر نے شرارت سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ ساحل عمر نے اس کا چہرہ اس کی تھوڑی پر اپنی انگلی رکھ کر اٹھایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رشا ملوک ایک بے حد حسین لڑکی تھی، ایک ایسی حسین لڑکی جسے دیکھ کر فوراً اس کے خالق کی یاد آتی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا، بے نظیر تھا، ایسا حسن کہ آدمی دیکھے تو پلکیں جھپکانا بھول جائے، اسے کچھ یاد نہ رہے، بس وہ یاد رہ جائے۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ساحل عمر کو اچانک ایک جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے چہرے پر موجود ہے اور اسی جگہ پر موجود ہے جہاں اس نے اسے کبھی بنایا تھا۔ اس نے فوراً اپنی پلکیں جھپکائیں، سوچا یہ اس کا وہم ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے فریب نظر ہے۔ رشا ملوک کو فوراً ہی خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ دیکھ تو خیر میں تمہیں رہا تھا، لیکن اس وقت تمہاری پیشانی پر مجھے وہ منحوس نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر رشا ملوک نے فوراً اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ یہاں تو کچھ نہیں۔ رشا ملوک نے اپنی پیشانی پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دکھایا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو ساحل عمر کو وہ وہیں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اس کی پیشانی کا جھومر بنا ہوا تھا۔ رشا ملوک نے ساحل عمر کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں پریشانی نظر آئی۔ رشا ملوک نے اپنی آنکھوں سے سوال کیا۔ ساحل عمر نے اپنی آنکھیں بند کر کر دھیرے سے گردن ہلائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ رشا ملوک نے پھر اپنی پیشانی پر ہاتھ لے جانا چاہا تو ساحل عمر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ تعویذ چھونے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھول کر تعویذ کو اندر ہی اپنے ہاتھ میں تھاما تو فوراً ہی آواز سنائی دی، لا حول ولا قوت پڑھو۔ یہ سنتے ہی ساحل عمر نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھی تو وہ بچھو رشا ملوک کی پیشانی سے اس طرح سے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ساحل عمر یہ اندازہ نہ کر پایا کہ بچھو کی موجودگی اس کا وہم تھا یا حقیقت۔ جو بھی تھا ضرور کچھ نہ کچھ۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو اسے لا حول ولا قوت پڑھنے کو نہ کہا جاتا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شیطانی قوتیں مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھیں۔ ان طاغوتی قوتوں نے اسے فریب کے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ساحل عمر کسی طرح چین نہ پائے۔ دوسری طرف اس بستی کے رمز شناس، اس بستی کے مالک سمار ملوک کی کوشش تھی کہ وہ قرار پائے، اسے یہاں ہر طرح کا آرام اور سکون میسر آئے۔ ایک چین رشا ملوک کی صورت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کچھ وقت کے لیے سب کچھ بھول جائے، سب کو بھول جائے، بس رشا ملوک کو یاد رکھے، رشا ملوک کا ہو جائے، اسے قرار دے کر خود بھی قرار پائے۔ تب وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی نرمی سے رشا ملوک کا ہاتھ تھاما اور مخمور نگاہوں سے سجی ہوئی سیج کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ وقت آیا جو ہر بیٹی کے باپ پر آتا ہے، اس کی ماں پر آتا ہے۔ رشا ملوک کی ماں اڑوا صبح سے روئے جاتی تھی، اس کی آنکھ کے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ اس بستی کا رمز شناس رشا ملوک کا باپ اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ وہ کیا کہتا، وہ کیا کرتا، وہ خود رو رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے آنسو کسی کو دکھائی نہ دے رہے تھے، وہ آنسو اندر ہی اندر کہیں دل پر گر رہے تھے۔ رشا ملوک کی رخصتی مکمل ہو چکی تھی۔ اب وہ چند الفاظ باقی تھے جو رخصتی سے پہلے سمار ملوک نے رشا ملوک سے کہنے تھے۔ اس کے بعد چاند کے پیالے میں بڑا وہ مشروب رشا ملوک کو پلا دیا جانا تھا۔ تب سمار ملوک نے اڑوا کو اشارہ کیا۔ اشارہ پا کر اڑوا نے میز پر رکھا چاندی کا پیالہ اٹھایا اور اپنے شوہر کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ رشا ملوک سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بڑی تھی اور سر جھکا ہوا تھا۔ تب رشا ملوک کا باپ سمار ملوک گویا ہوا، اے رشا ملوک، اب وقت رخصت ہے، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تیری ماں اور میں نے یہ سب اسی لیے قبول کر لیا کہ تیری خوشی اسی میں تھی۔ ہم تیری خوشی پر قربان ہو گئے، ہم نے تیری خوشی کا احترام کیا۔ ساحل عمر تیرا خواب تھا، اس خواب کو تو نے حقیقت کر لیا، وہ حقیقت کا روپ دھار کر تیرے سامنے آ گیا، تو نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا۔
تیرا انتخاب لاجواب ہے، لیکن تو جانتی ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ خیر، جب تو نے اسے اہم جانا تو وہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہوا۔ ویسے بھی وہ اس بستی کا نجات دہندہ ہے، اس بستی کا محسن ہے۔ اے رشا ملوک، اب تو جان لے کہ تجھے ساحل عمر کی دنیا میں جانا ہے۔ تیرے پاس کتنا وقت ہے تو جانتی ہے، یہ بات بھی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تیرے لیے یہ وقت کے خالق سے لیا گیا ہے۔ یہ کام بابا سائق نے کیا ہے۔ جب وقت پتھر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اب تیرا وقت پورا ہوا۔ پھر تو جانتی ہے کہ تجھے کیا کرنا ہوگا، تو جانتی ہے نا؟ ہاں بابا، جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بس پھر رشا ملوک، تو ہم سے رخصت ہو، وقت تیرا حامی و ناصر ہو۔ سمار ملوک نے چاندی کا پیالہ اپنی بیوی عروہ سے لے لیا اور اسے رشا ملوک کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لے، یہ پی لے۔ الوداع اے رشا ملوک۔ الوداع میرے باپ۔ رشا ملوک نے ڈبڈبائی آنکھوں سے سمار ملوک کو دیکھا۔ الوداع میری ماں۔ اس کے آنسو اب آنکھوں میں ٹھہر نہ سکے۔ روتے روتے اس نے وہ مشروب پیا اور پھر اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بازگر نے رات ہی کو آگاہ کر دیا تھا کہ کل صبح ہی صبح آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ساحل عمر تیار ہو کر بیٹھا تھا اور بازگر کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ اس نے بآواز بلند کہا، کون ہے؟ آ جاؤ۔ جب دروازہ کھلا تو اسے دروازے پر عروہ نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کا پیالہ تھا۔ عروہ کے پیچھے سمار ملوک تھا اور سمار ملوک کے بعد بازگر نظر آیا۔ ساحل عمر عروہ کو دیکھ کر فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ سمار ملوک نے نزدیک آ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سمار ملوک اور عروہ برابر برابر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، جبکہ بازگر ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اے ساحل عمر، تمہارے جانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ رشا ملوک تمہاری منتظر ہے۔ مجھے تم سے زیادہ کچھ نہیں کہنا، بس اتنا کہوں گا کہ رشا ملوک کا خیال رکھنا۔ وہ دور دیس جا رہی ہے اور وہاں تمہارے سوا اس کا کوئی اور نہیں۔ اس بستی کا بچہ بچہ تمہارا احسان مند ہے۔ یہاں کے لوگ تمہیں کبھی نہ بھول پائیں گے۔ ہمارا تو ذکر ہی کیا، تم تو ہمارے دل میں بس گئے ہو اور ہمیشہ بسے رہو گے۔ پھر سمار ملوک عروہ سے مخاطب ہو کر بولا، لاؤ یہ پیالہ مجھے دو۔ عروہ نے مشروب سے بڑا پیالہ سمار ملوک کے ہاتھ میں دے دیا اور رخصتی نگاہوں سے ساحل عمر کو دیکھنے لگی۔ لو ساحل عمر، یہ مشروب پی لو اور ہم سے رخصت ہو جاؤ، وقت تمہاری نگہبانی کرے۔ ساحل عمر نے ہاتھ بڑھا کر وہ پیالہ سمار ملوک سے لے لیا اور پیالے میں بڑے مشروب کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سرخ رنگ کا نہایت خوشبودار مشروب تھا۔ اس نے خاموشی سے اس پیالے کو ہونٹوں سے لگا لیا اور پھر تیزی سے مشروب اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ الوداع اے ساحل عمر، الوداع، سمار ملوک نے بڑے رقت امیز لہجے میں کہا۔ ساحل عمر نے اس الوداع کا جواب دینا چاہا، لیکن وہ باوجود کوشش کے کچھ بول نہ سکا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کرسی سے لڑک کر فرش پر گرتا، بازگر نے بہت تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ پھر بازگر نے اس کے بازو میں اپنی گردن ڈال کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ سمار ملوک آگے بڑھا، دونوں نے مل کر اسے بآسانی بستر پر لٹا دیا۔ ساحل عمر اب مکمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر جب ساحل عمر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک خیمے میں پایا۔ اس نے اچھی طرح آنکھیں کھول کر خیمے کا جائزہ لیا۔ یہ وہی خیمہ تھا جس میں جھیل سیف الملوک کے کنارے اس نے رات گزاری تھی۔ خوبصورت چاندنی رات۔ جھیل پر رشا ملوک کی آمد، اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس رات جب وہ چاندنی رات میں ٹہل ٹہل کر تھک گیا اور چاندنی بے نور ہونے لگی تو وہ خیمے میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ کمبل اوڑھ کر جب اس نے آسودگی سے پاؤں پھیلائے تو پھر نیند نے اسے آغوش میں لیتے دیر نہ کی۔ اسی وقت وہ اس خیمے میں تھا۔ اس نے دو کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اسی طرح سے لیٹا تھا جس طرح وہ سونے سے پہلے لیٹا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے دل میں سناٹا اترنے لگا۔ کیا اس نے یہ سب خواب دیکھا ہے؟ اتنا حسین اور طویل خواب؟ اس کی تو رشا ملوک سے شادی ہو گئی تھی، پھر وہ کہاں گئی؟ کیا ان لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ یہ شادی فراڈ تھی؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔
پھر اس نے اپنے اوپر سے کمبل اتار پھینکا، اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ یہ تو وہی لباس تھا جو اس نے شادی کی رات پہنا تھا۔ اگر یہ سب خواب تھا تو پھر لیٹے لیٹے لباس کس طرح سے تبدیل ہو گیا؟ تب اس کی نظر گلے میں پڑی اس انگوٹھی پر پڑی جو سمار ملوک نے شادی کی رات اسے بخشی تھی۔ اس نے تو اسے اپنی خاندانی تلوار بھی دی تھی جسے وہ مقدس تلوار کہتا تھا۔ اس تلوار سے اس نے رائن کا خاتمہ کیا تھا۔ تب اسے فوراً ہی تلوار کا دستہ نظر آیا۔ اس نے کمبل ہٹایا، تلوار بستر پر اس کے پہلو میں موجود تھی۔ اب اس نے سوچا کہ تلوار موجود ہے، گلے میں انگوٹھی پڑی ہے، جسم پر شادی والا لباس موجود ہے، تو پھر یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ خواب نہیں ہے تو پھر رشا ملوک کہاں ہے؟ کیا سمار ملوک نے رشا ملوک کو روک کر اسے دھوکہ دیا ہے، اسے خیمے میں لا ڈالا گیا؟ لیکن یہ تو بدعہدی ہے۔ وہ لوگ ایسے نہ تھے۔ اسے خیمے سے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے کہ باہر کیا جگہ ہے، اس کا خیمہ کہاں نصب ہے۔ اس خیال کے آتے وہ گھٹنوں کے بال چلتا خیمے کے پردے کے نزدیک آ گیا۔ اس نے جوتے پہن کر خیمے کی ڈوریاں کھولی اور پھر تیزی سے باہر آ گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ اب صبح ہو رہی تھی، جھیل پر اب بھی سناٹا تھا۔ پھر جب اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تو اپنے خیمے کے پیچھے ایک اور خیمے کو پایا۔ اس کا اپنا خیمہ سرخ رنگ کا تھا جبکہ اس کے پیچھے والا خیمہ سبز رنگ کا تھا۔ اس خیمے میں کون ہے؟ اس کے دل میں خوشی سی جاگی۔ وہ دوڑ کر اپنے خیمے کے پیچھے گیا۔ اس نے جلدی جلدی خیمے کی ڈوریاں کھولیں اور پھر فوراً ہی پردے کے دونوں پٹ الٹ دیے۔ سامنے جو کچھ تھا اسے دیکھ کر ساحل عمر حیران رہ گیا۔ حیرت سے زیادہ خوشی ہوئی اسے۔ خوشی کیوں نہ ہوتی، سامنے رشا ملوک جو بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی اور گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، اگر تم نہ ملتی تو پھر ضرور کچھ ہو جاتا۔ وہ گردن ہلا کر بولا۔ کیا ہو جانا تھا؟ وہ خیمے سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ میں پاگل ہو جاتا۔ ساحل عمر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ واقعی آپ میرے لیے پاگل ہو جاتے؟ رشا ملوک خوشگوار حیرت سے بولی، جیسے اسے یقین نہ آیا۔ ہاں واقعی، اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ پوچھنے کی بات بھی ہے اور کہنے کی بات بھی ہے۔ گویا میں یہ کہوں کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ ہاں، کہیں ایسا سننا اچھا لگتا ہے؟ کہیے اور کہنا، اس نے پوچھا۔ کہنے سے زیادہ سننا اچھا لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرم اترنے لگی، اس کی آنکھیں جھکنے لگی۔ اور اگر سامنے والا بھی یہی چاہے تو؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ اچھا، ساحل عمر اس کی زبانی بات سن کر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ باتیں کرتے جھیل کے کنارے آگے۔ صبح ہو رہی تھی، سردی اپنے عروج پر تھی۔ پہاڑوں پر بادل دھوئیں کی صورت نظر آ رہے تھے۔ چاند ماند پڑ چکا تھا۔ مشرق سے اجالا پھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا کے زور پر لہریں لیتا جھیل کا پانی۔ اس وقت ایسا حسین منظر تھا، ایسا دلکش سما تھا کہ ساحل عمر کے دل پر سکون کی شبنم سی گرنے لگی۔ اے رشا ملوک، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جھیل کتنی گہری ہے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم، تمہاری آنکھوں جتنی گہری تو ہوگی، وہ یہ کہہ کر مسکرایا۔ مجھے کیا پتا، تمہیں نہیں معلوم؟ حیرت ہے، کیا تم اس رات جھیل میں نہائی نہیں تھی؟ کیا آپ نے دیکھا تھا؟ وہ چونک کر بولی۔ ضرور دیکھتا، لیکن تمہاری سہیلیوں نے اتنا ڈرایا تھا کہ اندھا ہونے کی ہمت نہ کر پایا۔ بہت اچھا کیا، ورنہ تمہاری آنکھوں کو نقصان پہنچ جاتا۔ رشا ملوک، ایک بات بتاؤ، تمہاری بستی کہاں ہے؟ ساحل عمر نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ان پہاڑوں کے پیچھے؟ میں نہیں جانتی کہ میری بستی کہاں ہے، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ اب اگر ہم وہاں جانا چاہیں تو کیا نہیں جا سکتے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ کیوں؟ آخر سوال ہوا۔ میری بستی گم ہوگی، میرا اسے رابطہ منقطع ہو گیا، وہ ماضی کا حصہ بن گئی۔ میں تمہاری بستی میں زیادہ دن نہیں رہا، لیکن جتنے دن بھی رہا ہوں وہاں کی یادیں میرے دل پر نقش ہیں۔ میں تمہارے والدین کو، تمہاری سہیلی مویا کو، بابا سائی کو اور بازگر کو کسی کو نہیں بھول سکوں گا۔ بہت اچھے لوگ تھے۔
بہت پیارے لوگ تھے۔ وہ بستی بادل تھی اور وہ لوگ پانی تھے۔ بارش برس چکی، بادل چھٹ گئے، اب آسمان پر کچھ نہیں، سب وقت کی دھند میں گم ہو گئے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے ساحل عمر کی طرف دیکھا اور اس کے کندھوں پر سر رکھ دیا۔ اب میں آپ کی دنیا میں ہوں، آپ جیسی ہوں۔ آؤ پھر سامان سمیٹو، چلو یہاں سے، تمہاری دنیا، تمہارا گھر تمہیں آواز دے رہا ہے۔ ہاں چلیں، رشا ملوک نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ جھیل سیف الملوک سے انہوں نے ناران تک سفر کیا۔ ایک رات ناران میں رہے، دوسرے دن کگان پہنچے، ایک رات وہاں قیام کیا۔ پھر راستے میں جو قابل دید مقامات آتے گئے ان کی سیر کرتے ہوئے مری کا رخ کیا۔ ناران اور جھیل سیف الملوک دیکھنے کے بعد مری آنکھوں میں بالکل نہ جچی، یوں لگا جیسے کسی سرسبز وادی سے نکل کر اجاڑ جگہ پر آ گئے ہوں۔ وہاں ایک رات سے زیادہ قیام نہ کیا۔ دوسرے دن مری سے اسلام آباد پہنچے، پورا دن گھوم پھر کر رات پنڈی کے ایک ہوٹل میں قیام کیا اور دوسرے دن ٹرین میں سوار ہو کر کراچی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو کراچی نزدیک آتا جا رہا تھا، ساحل عمر کا دل جوش اور ولولے سے بھرتا جا رہا تھا۔ اپنے شہر سے نکلے ہوئے اسے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ جانے اماں کا کیا حال ہوگا، وہ اس کی شدت سے منتظر ہوں گی۔ واپسی کے سفر میں اس نے کئی بار سوچا بھی کہ گھر فون کر کر اماں کو مطلع کر دے کہ وہ کراچی پہنچ رہا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر رہ جاتا۔ اچانک پہنچنے میں جو بات ہے وہ مطلع کر کے پہنچنے میں کہا۔ اماں کے لیے تو وہ دوڑی خوشی لے کر جا رہا تھا۔ ایک تو وہ خود جا رہا تھا، دوسرے وہ اپنے ساتھ ایک ایسی ہستی کو لے کر جا رہا تھا جس کی آس میں وہ زندگی کی سانسیں گن رہی تھی۔ رشا ملوک کو دلہن کے روپ میں دیکھیں گی تو کس قدر خوش ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوشی سے مر ہی نہ جائے۔ ساحل عمر انہیں خوش تو دیکھنا چاہتا تھا لیکن مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اماں رشا ملوک کے ساتھ ایک طویل عرصے تک رہیں۔ بالا کر ٹرین دھیمی ہونے لگی، کراچی آ گیا تھا۔ ساحل عمر جلدی سے برتھ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ تیزی سے سامان سمیٹنے لگا۔ رشا ملوک اسے حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ بولا، رشا ملوک شہر آ گیا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی۔ اچھا، یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی دڑا دڑ کلی اندر آنے لگے۔ ساحل عمر کے پاس زیادہ سامان نہ تھا لیکن اتنا کم بھی نہ تھا کہ وہ خود اٹھا کر اسٹیشن سے باہر نکل آتا۔ راستے میں اس نے خاصی شاپنگ کی تھی۔ اس کے پاس 2 بڑے سوٹ کیس تھے، ایک بڑا بیگ تھا۔ اس نے ایک کلی کر لیا۔ کلی سامان اٹھا کر چلنے لگا تو ساحل عمر رشا ملوک کا ہاتھ پکڑ کر ڈبے سے نکل آیا۔ پہلے وہ خود پلیٹ فارم پر اترا، پھر اس نے سہارا دے کر رشا ملوک کو نیچے اتار لیا۔ پھر وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب وہ کراچی کینٹ کے گیٹ کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو سامنے ذرا فاصلے پر واسم ایک ٹیکسی میں ابھی سوار ہوا تھا۔ ٹیکسی چلنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر ساحل عمر پر پڑی۔ وہ بری طرح چونک گیا۔ اس کے جسم میں زبردست بجلی کا سا جھٹکا لگا۔ اس نے ٹیکسی والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں سامنے جمی ہوئی تھی، وہ بہت غور سے ساحل عمر کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل عمر اکیلا نہ تھے، اس کے ساتھ ایک بے حد حسین لڑکی بھی تھی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ساحل عمر کی بیوی ہے۔ اس نے شادی کر لی تھی اور اس وقت شاید وہ ہنی مون بنا کر واپس آ رہے تھے۔ ساحل عمر کو دیکھ کر واسم جیسے جی اٹھا تھا۔ اس کا رواں رواں خوشی سے سرشار تھا۔ آج صبح ہی صبح اس کے ہاتھ زبردست خبر لگ گئی تھی۔ وہ برکھا کو یہ خبر سنا کر اسے خوش کر دے گا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھا اسی وقت تک ساحل عمر اور رشا ملوک کو دیکھتا رہا جب تک وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ان کے سامنے سے گزر نہیں گئے۔ ان کے جانے کے بعد واسم اپنی ٹیکسی والے سے بولا، چلو استاد صاحب جی، کیا اس ٹیکسی کے پیچھے جانا ہے؟ ٹیکسی والا نے واسم کو مسکرا کر دیکھا۔ اوہو، بڑے استاد ہو، تم نے اندازہ لگا لیا کہ میں نے تمہیں کیوں روکا؟ واسم نے کہا، سر جی، ہم بھی اس شہر میں رہتے ہیں، دن رات ہر طرح کے بندوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں بولا، اچھا اب جلدی نکلو تم یہاں سے، گارڈن ایسٹ چلو۔ سر جی، ابھی تو آپ رام سوامی جا رہے تھے۔ اب نہیں جا رہا، واسم نے بات ختم کر کے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، ہمارے لیے دونوں جگہ ایک سی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ پھر انگلش گانوں کا کیسٹ لگا کر مزے سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ ٹیکسی والا اپنے حلیے اپنے چہرے موڑے سے قطعاً پڑھا لکھا نہ لگتا تھا لیکن گانے وہ انگلش سن رہا تھا۔ واسم کی سمجھ میں یہ راز نہ آیا۔ اس نے سوچا اس سے پوچھے کہ کیا وہ اس گانے کے بول سمجھ رہا ہے۔
پھر وہ یہ سوچ کر سوال کرنے سے باز نہ رہا. پھر سوچا اس نے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، جو مرضی کرے. اس پر وہ اعتراض کرنے والا کون ہے؟ برکھا کے بنگلے پر گاڑی رکھوا کر اس نے کرائے کی ادائیگی کی تو ٹیکسی والے نے پیسے لے کر کھڑکی سے باہر منہ نکالا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، سر جی آپ کو یہ کیسٹ کیسا لگا؟ یار میں انگلش تھوڑی بہت جانتا ہوں، یہ انگلش گانے تو میری بالکل سمجھ میں نہیں آتے. تو سر جی مجھے کون سی انگریزی آتی ہے، مجھے ان گانوں کا میوزک پسند ہے، بس اسی لیے سنتا ہوں، ہنس کر بولا. پھر اس نے اپنی گردن اندر کی، گاڑی سٹارٹ کی اور یہ جا اور وہ جا. واسم اس کی گاڑی کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا. عجیب شخص تھا. پھر وہ برکھا کے بنگلے کی طرف متوجہ ہوا. گیٹ حسب معمول بند تھا. اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے. ہوا ٹھنڈی تھی اور دھوپ میں زیادہ تیزی نہ تھی. موسم تبدیل ہو رہا تھا. واسم نے گیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس کی درمیانی خلا سے اندر دیکھا. جہاں تک وہ دیکھ سکتا تھا وہاں تک اسے کوئی نظر نہ آیا. تب اس نے کال بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھا. اسے 3 مرتبہ وقفے وقفے سے بجایا. برکھا اپنے بیڈ پر براجمان تھی اور کسی سے ٹیلی فون پر محو گفتگو تھی. گھنٹی کی آواز سن کر اس نے ٹیلی فون ہولڈ کر دیا اور پھر گیٹ کی طرف جانے کے بجائے ورشا کے کمرے کی طرف گئی. ورشا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. وہ آرام سے لیٹی رسالہ پڑھ رہی تھی. ورشا ذرا دیکھو گیٹ پر کون ہے؟ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر بولی. میں ٹیلی فون پر بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے ممی آپ بات کیجیے، میں دیکھتی ہوں. یہ کہہ کر ورشا فوراً کھڑی ہو گئی. ابھی ورشا گیٹ کے نزدیک پہنچی نہ تھی کہ ایک مرتبہ پھر بیل بجی. اس نے جلدی جلدی قدم بڑھائے. پھر گیٹ کے نزدیک پہنچ کر گیٹ کے درمیانی خلا سے باہر جا کر سامنے ہی واسم کھڑا تھا. ورشا نے واسم کو دیکھ کر فوراً ہی گیٹ کھول دیا. گیٹ پر ورشا کو دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا. پھر پوچھا، برکھا جی ہیں؟ ہاں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں. ورشا نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا. کیا میں وہاں چلا جاؤں؟ ہاں چلے جاؤ. وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اب کر چکی ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ کہہ کر واسم برکھا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور ورشا اپنے کمرے کی طرف چلے گئی. واسم نے برکھا کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اس وقت ریسیور رکھ چکی تھی. واسم کو دیکھ کر چونکی. اس کے چہرے کو بغور دیکھا. واسم کا چہرہ غیر معمولی طور پر تمتمایا ہوا تھا. اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی. واسم تو بہت خوش نظر آ رہا ہے، خیر تو ہے؟ برکھا نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. برکھا جی بالکل خیر ہے. میں آپ کے لیے ایک زبردست خبر لے کر آیا ہوں. خبر سنا؟ خبر سنائے گا تو پتہ چلے گا کہ خبر کیسی ہے. برکھا جی ایسی خبر ہے کہ آپ سن کر مجھے انعام دیے بنا نہ رہیں گی. اچھا خبر سنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا تجھ کو جرمانہ پڑ جائے. برکھا نے ہنس کر کہا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا برکھا جی. وہ بڑے یقین سے بولا. میں اس وقت کینٹ اسٹیشن سے آ رہا ہوں. ایک دوست کے لیے سیٹ ریزرو کروانے گیا تھا. جب میں واپسی کے لیے ٹیکسی میں بیٹھ چکا اور ٹیکسی چلنے ہی والی تھی کہ میں ان پر نظر پا گئی. برکھا جی بس چند لمحوں کا فرق تھا. اگر میری ٹیکسی آگے بڑھ گئی ہوتی تو میں کتنی بڑی خبر سے محروم ہو جاتا. جانتی ہیں برکھا جی میں نے اسٹیشن پر کس کو دیکھا؟ واسم بس اب بہت ہو گیا، اب تو راہ راست پر آ جا، سیدھی طرح خبر سنا. کون تھا؟ ساحل عمر. واسم نے بڑی آہستگی سے اس کا نام لیا. کون؟ کیا کہا؟ برکھا کے جسم میں جیسے بجلی سی بڑھ گئی. وہ فوراً بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی. واسم تو نے کس کو دیکھا؟ ساحل عمر صاحب کو. واسم نے پرزور لہجے میں ساحل کا نام دہرایا. تب برکھا بیٹھ سے اتر کر اس کے نزدیک آ گئی اور اپنے زور زور سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے بولی. واسم کیا تو ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تجھے کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا؟ نہیں برکھا جی میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا. وہ ساحل عمر ہی تھے اور وہ اکیلے نہ تھے. کون تھا اس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، جیسے کوئی ابلا پڑی. جس انداز سے وہ ان کے ساتھ چل رہی تھی اسے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان کی بیوی ہے. اوہ ساحل عمر نے شادی کر لی. برکھا پر جیسے بجلی گر پڑی. واسم یہ تو بہت برا ہوا. جتنی خوشی ساحل عمر کی آمد سن کر ہوئی تھی اسے اتنی ہی تکلیف اس کی شادی کی خبر سن کر ہوئی. واسم تو نہیں جانتا کہ یہ کتنی بری خبر ہے. اس خبر نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا. برکھا جی یہ تو بہت برا ہوا. واسم کا منہ لٹک گیا. اس میں تیرا کیا دوش؟ اچھا بتا کیا تیری ورشا سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں برکھا جی میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا. بس پھر اب تو جا اور میری کال کا انتظار کر. ٹھیک ہے برکھا جی میں جاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ مڑا اور بوجھل قدموں سے دروازے سے نکل گیا.
اس کے جانے کے بعد وہ گمسم کھڑی رہی. اس خبر نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا. پھر اس نے سوچا ممکن ہے یہ خبر غلط ہو. یہ ضروری تو نہیں کہ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی اس کی بیوی ہی ہو. یہ اچانک وہ شادی کہاں سے کر لایا. پھر وہ ورشا کے کمرے کی طرف چل دی. اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں. ساحل عمر نے اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر ٹیکسی رکنے کا اشارہ کیا. ٹیکسی سے اترتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی. وہ رشا ملوک سے مخاطب ہو کر بولا, آؤ رشا ملوک, اترو, تمہارا گھر آ گیا. آ گیا میرا گھر؟ وہ بے اختیار خوش ہو کر بولی اور پھر فوراً ہی ٹیکسی سے اتر آئی. ساحل عمر نے ٹیکسی سے سامان اتار کر گیٹ پر رکھا. ٹیکسی کا کرایہ ادا کر ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا. ٹیکسی کے سٹارٹ ہوتے ہی اس نے کال بیل کے بٹن کو اپنے مخصوص انداز میں دبایا اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے. گھر میں مرجینا موجود تھی. وہ اس وقت کچن کی صفائی میں مصروف تھی. گھر کی گھنٹی ایک مخصوص انداز میں بجتے سن کر وہ ایک دم چونک اٹھی. برتن چھوڑ کر اس نے فوراً اپنے ہاتھ دھوئے اور دوپٹے سے پہنچتی گھر سے باہر نکل آئی. اتنی دیر میں گھنٹی ایک بار اور بج اٹھی. مرجینا دوڑتی ہوئی گیٹ تک پہنچی. اس نے جلدی جلدی گیٹ کھولا اور پھر وہ گیٹ پر کھڑے ساحل عمر کو دیکھ کر مسرت سے چیخ اٹھی. ساحل عمر سے دیکھ کر مسکرا دیا. صاحب جی آپ؟ ہاں میں, ساحل عمر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. پھر وہ مڑ کر رشا ملوک سے مخاطب ہوا. رشا ملوک, یہ مرجینا ہے. میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. اس نے ہمارا گھر سنبھالا ہوا ہے. رشا ملوک نے بڑی دلچسپی سے مرجینا کو دیکھا اور اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی. اب مرجینا نے رشا ملوک کی طرف توجہ کی اور جھجکتے ہوئے انگلی سے اشارہ کر کے بولی, صاحب جی یہ مرجینا پہچانو, یہ کون ہے؟ میں نے پہچان لیا تو اچھا کیا. ہمیں اندر آنے کا راستہ تو دو, ساحل عمر گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے بولا. پھر اس نے سامان اٹھا کر گیٹ کے اندر رکھا. مرجینا نے گیٹ اندر سے بند کر دیا اور ساحل عمر سے مخاطب ہو کر بولی, صاحب جی آپ اندر چلیں, میں سامان اٹھا کر واپس لاتی ہوں. نہیں تم ہمارے ساتھ آؤ, سامان یہی رہنے دو, خاصا وزنی ہے, میں آ کر لے جاؤں گا. اچھا یہ بتاؤ اماں کہاں ہے؟ ساحل عمر نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا. کیا انہوں نے میری گھنٹی کی آواز نہیں سنی؟ نہیں صاحب جی, وہ سو رہی ہیں. جب سے آپ گئے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, خاصی دبلی ہو گئی ہیں. آج بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو گئی, مرجینا نے بتایا. کوئی بات نہیں, اب میں آ گیا ہوں, ان کی طبیعت منٹوں میں ٹھیک کر دوں گا. ساحل نے چٹکی بجا کر کہا. اچھا مرجینا یہ تو بتاؤ یہ کون ہے؟ بتاؤں صاحب جی, یہ ہماری مالکن ہے. مرجینا نے رشا ملوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اللہ کتنی پیاری ہے. پھر ایک دم جیسے اسے کچھ یاد آ گیا. ارے یہ تو تصویر والی ہیں. تصویر والی؟ ساحل عمر نے سوالیہ انداز میں پوچھا. آپ نے ان کی تصویر نہیں بنائی تھی کیا؟ ساحل جی صاحب جی وہ تصویر جو آپ کے بیڈ روم میں تھی, مرجینا نے بتایا. ہاں مرجینا تم نے ٹھیک پہچانا, میں وہی ہوں, ساحل عمر کی بجائے رشا ملوک نے جواب دیا. اوہو کتنی اچھی آواز ہے ہماری مالکن کی, مرجینا خوش ہو کر بولی. اچھا مرجینا تم انہیں میرے کمرے میں لے کر چلو, انہیں دلہن بنا کر بیڈ پر بٹھاؤ, میں اماں کو اٹھا کر لاتا ہوں. ساحل عمر گھر میں داخل ہو کر بولا. جی صاحب ٹھیک ہے. مرجینا نے رشا ملوک کو فوراً دلہنوں کی طرح تھام لیا اور دھیرے دھیرے بیڈ روم کی طرف بڑھی. ساحل عمر نے اماں کے کمرے کی طرف رخ کیا. اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ اندر داخل ہوا. اماں بیڈ پر ایک ہلکا سا کمبل اوڑھے لیٹی تھی. ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں. مرجینا نے ٹھیک کہا تھا, وہ واقعی دبلی ہو گئی تھی. ان کا چہرہ ذرا سا نکل آیا تھا. وہ چند لمحوں تک اماں کا چہرہ غور سے دیکھتا رہا. پھر اس نے دھیرے سے ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ جما دیا. تب اماں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر ہٹانے کے لیے زور لگایا. پھر اچانک ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ساحل عمر کا ہاتھ ہے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور گلوگیر آواز میں بولی, میرے بچے, میرے ساحل. ساحل عمر نے فوراً اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں سے ہٹا لیا اور ان کے پاس ان کے سامنے بیٹھ گیا. اماں اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی جیسے تنے مردہ میں جان پڑ گئی ہو. انہوں نے اسے لپٹا لیا اور رو پڑی. میرے ساحل تم کہاں چلے گئے تھے؟ اماں رونے کی تو کوئی بات نہیں ہے, ساحل عمر نے ان کی آنکھوں کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے کہا. میں آپ کے لیے ایک زبردست خوشخبری لے کر آیا ہوں, ساحل عمر نے فوراً بتایا. ہیں جلدی بتاؤ. اماں کے چہرے پہ ایک دم رونق آ گئی. بتاؤ نہیں دکھاؤ, ساحل عمر اٹھتا ہوا بولا. آئیے میرے کمرے میں چلیے. ساحل عمر نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا. اتنی دیر میں مرجینا رشا ملوک بیڈ پر بٹھا کر دوپٹہ اڑا چکی تھی.
اس نے رشا ملوک کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا دیا تھا۔ ساحل عمر اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رکا۔ دروازے پر مرجینا کھڑی تھی۔ اس نے اماں کو دیکھ کر خوشی سے نعرہ لگایا، اماں جی آپ کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ اب ان کی نظر بیڈ پر پڑی۔ انہوں نے بیڈ پر کسی کو گھونگھٹ نکالے بیٹھے دیکھا۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے تو وہ ایک عرصے سے آرزومند تھی۔ وہ ساحل عمر سے ہاتھ چھڑوا کر بیڈ کی طرف لپکی اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر رشا ملوک کا گھونگھٹ الٹنے لگی۔ پھر وہ گھونگھٹ الٹتے الٹتے رک گئی۔ ابھی آئی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ پھر وہ فوراً ہی واپس آئی تو ان کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا اور ہاتھ میں زیور کا ایک ڈبہ تھا۔ اماں نے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر رشا ملوک کا گھونگھٹ اٹھایا اور دھیرے دھیرے الٹ دیا۔ وہ اس کی شکل دیکھتے ہی سبحان اللہ پکار اٹھی۔ پھر جب انہوں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو ایک دم پکار اٹھی، ارے یہ تو تصویر والی دلہن ہے۔ رشا ملوک نے آنکھیں کھول کر اماں کو دیکھا، پھر بڑی مترنم آواز میں بولی، ہاں اماں میں وہی ہوں، ماشاءاللہ خوب ہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اماں نہال ہوتے ہوئے بولیں۔ انہوں نے جانے کب سے ایک سونے کا سیٹ بنوا کر رکھا تھا۔ وہ سیٹ انہوں نے بڑے چاؤ سے ساحل عمر کی دلہن کو پہنا دیا اور پھر چٹ چٹ اس کی بلائیں لیں۔ اور جب یہ اطلاع ناصر مرزا اور مسعود آفاقی تک پہنچی تو وہ دونوں بے قرار ہو کر اسی وقت اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ دونوں سخت غصے میں تھے۔ ایک تو غصہ یہ تھا کہ وہ ایسا غائب ہوا کہ اس نے پلٹ کر اپنے بارے میں اطلاع بھی نہیں دی کہ وہ کہاں ہے، بس ایک فون اماں کو کیا اور بس دوسرے خاموشی سے دلہن لے آیا، کسی کو کانوں کان ہوا بھی نہ لگنے دی۔ ان دونوں کو غصہ کرتے دیکھ کر اماں بھی ان کی ہمنوا بن گئی۔ ہاں بھیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر جب ساحل عمر نے ان دونوں کو گھر سے نکل کر گھر واپس آنے کی روادات سنائی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لیکن شادی کے معاملات سے دستبردار ہونے کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھے۔ ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا اور اس معاملے میں اماں نے بھرپور ساتھ دیا۔ ہم اس کی شادی کو نہیں مانتے، یہ شادی دوبارہ ہوگی۔ مسعود آفاقی نے فیصلہ سنایا۔ ہاں اور کیا بھیا، ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں اپنے شریک ہی نہیں ہوئے۔ اماں نے ان کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ بلا کر ساحل عمر نے ہتھیار ڈال دیے۔ بس پھر کیا تھا، دونوں دوستوں نے شادی کے انتظامات سنبھال لیے۔ کسی نے ہال بک کروایا، کسی نے کھانے کا انتظام کیا، کسی نے شادی کے جوڑے سلوائے، کسی نے زیورات بنوائے۔ ان دنوں اماں کی حالت تو دیکھنے والی تھی، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہر کام میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں، ادھر سے ادھر باغی پھرتی تھیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پھر سے جوان ہو گئی ہوں۔ ایک ہفتے کے اندر شادی ہونا طے پائی تھی۔ سارے انتظامات بہت تیزی سے جاری تھے۔ ساحل عمر کو واپس آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ تیسرے دن کی شام اس وقت ناصر مرزا اور مسعود آفاقی بھی اتفاق سے گھر پر موجود تھے۔ وہ اس سے کچھ بات کرنے آئے تھے۔ چائے چل رہی تھی کہ کسی نے کال بیل بجائی۔ بیل کی آواز سن کر مرجینا دروازے پر جانے لگی تو ساحل عمر نے اسے اشارے سے روک دیا۔ پھر وہ خود اٹھ کر گیٹ پر چلا گیا۔ گیٹ کھلا تو ساحل عمر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتا رہ گیا۔ تہ بند اور کرتا پہنے، ہاتھ میں لاٹھی لیے، سرخ سفید چہرہ، لمبی سفید داڑھی، آنکھیں کھلی ہوئی مگر بے نور، آنکھوں کی پتلیاں نہ تھیں۔ اس کے باوجود ان کے چہرے پر اتنا نور تھا، ان کی شخصیت میں اتنی کشش تھی۔ آدمی انہیں دیکھتا تھا تو پھر نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ساحل عمر کی بھی انہیں دیکھ کر عجیب حالت ہو گئی، زبان گنگ ہو گئی۔ بھائی کیا یہ ساحل عمر کا گھر ہے؟ آنے والے نے انتہائی نرم لہجے میں پوچھا۔ ان کی آواز سن کر ساحل عمر ایک دم چونک اٹھا۔ یہ آواز مانوس سی تھی، لیکن فوراً اسے یاد نہ آیا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی ہے۔ اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی یہ میرا گھر ہے، میں ساحل عمر ہوں۔ بھائی میں موسیٰ خان ہوں، لوگ مجھے حافظ موسیٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ان کا نام سن کر ساحل عمر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ناصر مرزا کے توسط سے وہ حافظ موسیٰ کا خاصا ذکر سن چکا تھا۔ پھر رشا ملوک کی بستی تک اس نام نے اس کا پیچھا کیا، اس نام نے اسے تحفظ فراہم کیا۔ بابا سائق کے ذریعے حافظ موسیٰ کا بھجوایا ہوا تعویذ ملا۔ اس تعویذ نے کہاں کہاں اس کی مدد نہیں کی۔ اس کے دل میں تعویذ چھونے کا خیال پیدا ہوتا تو وہ تعویذ پکڑتا تو ایک آواز سنائی دیتی جو مسئلے کا حل بتاتی۔ او ہاں، اسے یاد آیا، یہ آواز تو حافظ موسیٰ کی ہی ہوتی تھی۔
ساحل عمر نے جلدی سے آگے بڑھ کر حافظ موسیٰ کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور بڑی عقیدت سے بولا، اعلیٰ حضرت، آپ کی آمد میرے لیے کسی عید سے کم نہیں، آئیے اندر تشریف لائیے۔ حافظ موسیٰ نے پیچھے مڑ کر کسی سے کہا، اچھا بیٹا آپ جائیں، ہم صحیح ٹھکانے پر پہنچ گئے ہیں۔ ساحل عمر نے بڑی حیرت سے سامنے دیکھا، ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، سب طرف دیکھا، مگر وہاں نہ کوئی آدم نہ آدم کی ذات، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر حافظ موسیٰ کس سے مخاطب تھے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ چند لمحے وہ سڑک کی جانب دیکھتے رہے جیسے نظروں ہی نظروں میں کسی کو رخصت کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی گردن سیدھی کی اور لاٹھی بجاتے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ ساحل عمر نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور آگے بڑھتے ہوئے حافظ موسیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ حافظ موسیٰ نے بڑی نرمی سے کہا، شکریہ بھائی، اس کی ضرورت نہیں، تم بس میرے آگے آگے چلو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس انداز میں چلنے لگے جیسے سب دکھائی دے رہا ہو۔ ساحل عمر نے گھر کے دروازے کے نزدیک پہنچ کر 2-4 تیزی سے قدم اٹھا کر جلدی سے گھر میں جانا چاہا تاکہ ناصر مرزا کو ان کی آمد کی اطلاع دے۔ اس کی تیزی سے قدم اٹھاتے ہی پیچھے سے آواز آئی، بھائی آخر ایسی جلدی کیا ہے؟ اب ہم گھر ہی تو جا رہے ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت، آپ نے صحیح فرمایا۔ بھائی میں اعلیٰ ہوں نہ ادنا ہوں، میں بس موسیٰ خان ہوں۔ انہوں نے ملائم لہجے میں کہا، تو مجھے حافظ موسیٰ کہہ لو۔ حافظ موسیٰ کہہ لو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ جی بہتر حافظ موسیٰ صاحب۔ جب ساحل عمر ان کو لیے لاؤنج میں پہنچا تو ناصر مرزا حافظ موسیٰ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا اور لپک کر ان کے نزدیک پہنچا۔ حافظ صاحب آپ؟ اچھا یہاں ناصر مرزا بھی بڑا جوان ہے، انہوں نے ناصر مرزا کی آواز پہچان کر کہا۔ ناصر مرزا نے ان کا لاٹھی والا ہاتھ پکڑ کر ایک صوفے پر بٹھایا اور خود قلین پر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تو حافظ موسیٰ گویا ہوئے، ناصر مرزا کیا یہاں صوفوں کی کمی ہے؟ نہیں حافظ صاحب، یہاں بیٹھنے کی بہت جگہ ہے۔ پھر وہ ان کا مطلب سمجھ کر ان کے نزدیک ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسعود آفاقی نے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، ان کے بارے میں اس نے ناصر مرزا کی زبانی بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اسے کسی اور دنیا کی مخلوق محسوس ہوئے۔ بھائی ہم یہاں اپنی امانت واپس لینے آئے ہیں، حافظ موسیٰ نے کہا۔ ان کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ ساحل عمر نے ناصر مرزا کو دیکھا۔ ناصر مرزا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ساحل عمر سے سوال کیا۔ مسعود آفاقی نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا، ہر ایک نظر میں سوال تھا، جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ساحل عمر، حافظ موسیٰ براہ راست ساحل عمر سے مخاطب ہوئے۔ بابا سائق نے ہمارے نام سے تمہیں کچھ دیا تھا؟ جی حافظ صاحب دیا تھا۔ ساحل عمر کو فوراً وہ تویز یاد آ گیا جو اب بھی اس کے گلے میں پڑا تھا۔ بس بھائی ہم وہی دینے آئے ہیں، حافظ موسیٰ بولے۔ پھر تھوڑے سے توقف کے بعد ناصر مرزا کو مخاطب کیا، ناصر مرزا تم ساحل عمر کے گلے سے وہ تویز اتار کر ہمارے گلے میں ڈال دو۔ جی بہت بہتر۔ ناصر مرزا فوراً اٹھا، ساحل عمر کے نزدیک پہنچا، اس کے گلے سے تویز نکال کر حافظ موسیٰ کے گلے میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس تویز کو چھو کر دیکھا، پھر بے اختیار مسکرائے۔ ناصر مرزا کو احساس ہوا جیسے وہ کچھ بولیں گے لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ چند لمحوں بعد ان کے ہونٹوں سے وہ مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ بھائی وہ لڑکی کہاں ہے؟ حافظ موسیٰ اچانک گویا ہوئے۔ ساحل عمر تم نے کمال کیا، اس بستی کا قیمتی ہیرا نکال لائے۔ وہ بڑے دل گردے کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی تردد نہ کیا، راضی برضا اس لڑکی کو تمہارے ساتھ کر دیا۔ ساحل عمر تمہیں وہ لڑکی مبارک ہو، کیا نام ہے اس کا؟ جی رشا ملوک، ساحل عمر نے بتایا۔ اچھا ہاں، جیسے انہیں اس کا نام یاد آ گیا، رشا ملوک۔ بھائی رشا ملوک کو عذرا ملوک بناؤ، ہمیں نکاح کے چھوارے کھلاؤ۔ بھائی شادی کرو، ہم نکاح پڑھائیں گے اور نکاح سے پہلے ہم اسے عذرا ملوک بنائیں گے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا۔ حافظ صاحب جی 4 دن بعد ساحل عمر کی شادی ہے، میں آپ کو خود لینے آؤں گا۔ ناصر مرزا مؤدبانہ انداز میں بولا۔ بھائی ہمیں ڈول ڈمکوں سے کیا لینا، ہم تو ابھی آگے ہیں، اسے عذرا بنائیں گے، دونوں کا نکاح پڑھائیں گے، چھوارے کھائیں گے اور اپنے گھر کا راستہ لیں گے۔ حافظ موسیٰ نے اپنا سارا پروگرام بتا دیا۔ حافظ صاحب اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب تشریف رکھے، میں اب بھی چھواروں کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا اٹھنے لگا۔ ارے بھائی ناصر، اتنا وقت ہمارے پاس کہاں، اب تم کہاں چھوارے لینے جاؤ گے؟ ہماری جیب میں چھوارے پڑے ہیں، لو ذرا آؤ یہاں سے نکالو۔ حافظ موسیٰ نے اپنے کرتے کی جیب کو ہاتھ سے کھولتے ہوئے کہا۔ ناصر مرزا فوراً اٹھا، ان کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو چھواروں سے مٹھی بڑھ گئی۔ اس نے مٹھی باہر نکال کر مسعود آفاقی کو اشارہ کیا، وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی قمیض کا دامن پھیلا دیا۔ ناصر مرزا نے اپنی بڑی ہوئی مٹھی اس کے پھیلے ہوئے دامن میں کھول دی۔ اب دامن پھیلایا تو ہمیں شرمندگی سے بچاؤ اور نکالو چھوارے۔ حافظ موسیٰ نے
बदस्तूर अपनी जेब चोरी किए हुए कहा। नासिर मिर्जा के हाथ मौका आ गया। वो मुट्ठी भर भर कर छुआरे निकालकर मसूदा फाकी के दामन में डालने लगा, यहाँ तक कि उसका दामन छुआरों से बढ़ गया। इतनी देर में साहिल उमर एक ट्रे किचन से ले आया। इस तरह वो छुआरे ट्रे में मुंतकिल कर दिए कि सब हैरान थे कि इतनी सी जेब से इतने ढेर सारे छुआरे कैसे निकल आए। फिर हाफिज मूसा ने एक सफ़ेद चादर कलीन पर बिछाने के लिए कहा। साहिल उमर ने फौरन हुक्म की तमील की। जब सफ़ेद चादर कलीन पर बिछ गई तो हाफिज मूसा सोफे से नीचे उतर कर आए। वो आलती पालती मारकर इत्मीनान से चादर पर बैठ गए। फिर बोले, लाओ भाई, लड़की को लाओ। वो कहाँ है? इसे कलमा पढ़ाएं, निकाह पढ़ाएं और अपने घर को जाए। जी अच्छा। साहिल उमर ये कहकर बेडरूम की तरफ बढ़ा कि इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर हाफिज मूसा के कान खड़े होकर उनका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। साहिल उमर टेलीफोन का रिसीवर उठाने ही वाला था कि हाफिज मूसा चीख उठे, नहीं, रिसीवर ना उठाना। हाफिज मूसा की आवाज़ इस कदर गरजदार थी कि साहिल उमर का हाथ रिसीवर पर जमा रह गया। उसने बड़ी हैरत से हाफिज मूसा की तरफ देखा। उनका चेहरा अभी तक गुस्से से सुर्ख था। टेलीफोन की घंटी अब भी बज रही थी, लेकिन साहिल उमर टेलीफोन से दूर हो चुका था। 6-7 घंटियों के बाद टेलीफोन खामोश हो गया। पूरे घर पर एक सन्नाटा सा तारी था। चंद लम्हों बाद हाफिज मूसा के चेहरे में तब्दीली आई। वो थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर बोले, हाँ भाई, जल्दी करो, लड़की को ले आओ, इसे वजू करवा कर लाना। जी बेहतर, साहिल उमर ने कहा। उसके दिल में सवाल मचल रहा था। वो पूछना चाह रहा था कि किसका फ़ोन था, उन्होंने रिसीवर उठाने से क्यों मना कर दिया, लेकिन इसमें हिम्मत ना हुई ये सवाल करने की। वो बेडरूम की तरफ बढ़ा। साहिल उमर, तब हाफिज मूसा ने आवाज़ दी। साहिल उमर जाते जाते रुक गया और धीरे से बोला, जी भाई, इस कदर बेकरारी क्या है? उसका फ़ोन दोबारा आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि इसके राब्ते से पहले तुम्हारा बंधन मजबूत कर दूँ। हाफिज मूसा ने कहा, इसी में तुम्हारी भलाई है, जैसी आपकी मर्जी। साहिल उमर की समझ में ना आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। बहरहाल उसने इस मसले को पसे पुश्त डाला और कमरे में चला गया। उसने अम्मा को हदायत की। अम्मा रशिया मलूक को वजू करवा कर लॉन्च में ले आई। चंद मिनट के बाद अम्मा रशिया मलूक को लेकर लॉन्च में दाखिल हुई। अम्मा और रशिया मलूक दोनों ने हाफिज मूसा को सलाम किया। सलाम का जवाब देकर हाफिज मूसा ने अपने सामने बैठने का इशारा किया। रशिया मलूक उनके सामने अदब से बैठ गई। सर पर दुपट्टा था और सर झुका हुआ था। हाफिज मूसा ने अचानक इधर उधर गर्दन घुमाई, जैसे किसी की आमद का एहसास हो। फिर गोया हुए, साहिल उमर, घर का दरवाज़ा खोल दो, हवा आने दो भाई। हाफिज साहब, दरवाज़ा बाहर का खोलूं या अंदर का? साहिल उमर ने वजाहत चाही। भाई, अंदर का दरवाज़ा खोलना ज़्यादा बेहतर होगा। हाफिज मूसा ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। साहिल उमर ने अपने घर का मेन दरवाज़ा खोल दिया और फिर उनके पास आकर बैठ गया। हाँ रशिया मलूक। अब वो रशिया मलूक से मुखातब हुए। अपना नाम सुनकर रशिया मलूक ने अपनी पलकें उठाईं। एक लम्हे को हाफिज मूसा को देखा, फिर आंखें झुका लीं। रशिया मलूक, जो पूछूंगा उसका जवाब देती जाओ। सवाल का जवाब देने में तुम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। हाफिज मूसा ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से साहिल उमर के साथ आई हो? जी बिल्कुल, रशिया मलूक ने बिला झिझक जवाब दिया। तुम जानती हो कि साहिल उमर का मजहब कुछ और है और तुम लोगों का अकीदा कुछ और। मैं जानता हूँ कि तुम लोग वक़्त के मानने वाले हो। हमारे यहाँ मौत और ज़िंदगी का वक़्त मुकर्रर है, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद। वक़्त पर अल्लाह की हुक्मरानी है। इसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस बस्ती में जो हुआ सो हुआ। वहाँ का कानून कुछ और है, यहाँ का कानून कुछ और है। यहाँ तुम्हारी शादी इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक तुम अपने शोहर का मजहब अख्तियार ना कर लो। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या तुम अपने शोहर का मजहब अख्तियार करने पर खुशी से राज़ी हो? जी बहुत खुशी से। रशिया मलूक ने इस मरतबा भी जवाब देने में एक लम्हा न लगाया। तुम्हारा नाम भी तब्दील होगा। तुम्हारा नाम नया अज़रा होगा। चाहे अज़रा मलूक है, चाहे अज़रा साहिल, जो तुम्हें पसंद हो। हाफिज मूसा ने कहा, अज़रा साहिल। रशिया मलूक ने अपना नाम मुंतखब करने में ज़रा देर न की। माशाल्लाह, हाफिज मूसा ने खुशी का इजहार किया। चलो बस अब पढ़ो बिस्मिल्लाह। तब हाफिज मूसा ने उसे अल्लाह के आखिरी मजहब के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम की और फिर कलमा पढ़ाकर उसे दायरा इस्लाम में ले आए। हाफिज मूसा समेत सब ने अज़रा साहल को मुबारकबाद दी। उसके बाद हाफिज मूसा ने निकाह पढ़ाकर उन्हें इज़्दवाजी बंधन में बांध दिया। अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर 2 छुआरे निकाले। एक साहिल उमर को दिया, दूसरा अज़रा साहिल के हाथ पर रखा। साहिल उमर ने छुआरों से बड़ी ट्रे उनके सामने रखी। हाफिज मूसा ने एक छुआरा उठाकर मुंह में डाल लिया। फिर सब ने साहिल उमर को मुबारकबाद दी। इस मुबारक सलामत के शोर में साहिल उमर और अज़रा पर अचानक फूलों की पत्तियां बरसने लगी। लाउंज एकदम खुशबू से महक उठा। सब हैरान है कि ये गुलाब के फूलों की ढेरों पत्तियां और खुशबू कहाँ से आई। तुम आखिर बाज नहीं आए, इसलिए तुम लोगों को अंदर नहीं बुला रहा था। अच्छा चलो अब जाओ। हाफिज मूसा जाने किन लोगों से मुखातब थे। नजर कोई ना आया, ना आते हुए ना जाते हुए। कुछ देर के बाद मूसा खुद भी खड़े हो गए।
اور ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے چلو بھائی ناصر مرزا ہمیں ہمارے ٹھکانے پر چھوڑاؤ۔ حافظ موسیٰ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ ناصر مرزا نے فوراً کہا ارے نہیں بھائی اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، میری جان کو 100 بکھیرے ہیں، اب میں چلوں گا۔ اچھا بھائی ساحل عمر اللہ حافظ، تم ناصر مرزا کو لے کر میرے پاس آنا، اور ہاں سمار ملوک کی اس تلوار کا خاص خیال رکھنا، اس کے پیچھے چور لگیں گے، اس کی حفاظت تم پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اتنی دیر میں عذرا ساحل بھی کھڑی ہو گئی، اس نے دھیرے سے کہا حافظ صاحب اللہ حافظ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ چلو بھائی ناصر مرزا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو ساحل عمر کی نظر دیوار کی گھڑی پر پڑی۔ 11:05 ہوئے تھے۔ وہ لوگ رات کا کھانا کھا کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے ساتھ اماں بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ اماں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ عذرا ساحل کو 3 دن سے بار بار اس طرح دیکھتی تھی جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ ان میں جان سی پڑ گئی تھی، وہ اس پر نہال ہوئے جا رہی تھی۔ ان کی ساری بیماری کافور ہو گئی تھی۔ اب وہ گھر میں اس طرح سے دوڑ پھر رہی تھی جیسے ان کے اندر کوئی پاور ہاؤس سٹارٹ ہو گیا ہو۔ عذرا بھی ان کی اس نچھاور ہونے والی محبت سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔ وہ اماں کو اپنے پاس ہی بٹھائے رکھتی تھی۔ اماں اسے دن بھر نت نئے قصے سناتی تھی۔ کبھی وہ ساحل عمر کے بچپن کے قصے سناتی رہتی، کبھی وہ اسے ساحل کے والدین کے بارے میں بتاتی۔ غرض عذرا کے لیے اس وقت اماں معلومات کا خزانہ ثابت ہو رہی تھی، اور آج تو اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ انہیں رشا ملوک کے بارے میں زیادہ معلومات نہ تھی کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اور نہ اس سلسلے میں ان کے ذہن میں کوئی تجسس تھا۔ انہیں تو ساحل عمر کی دلہن درکار تھی، سو وہ انہیں میسر آ گئی تھی۔ حافظ موسیٰ نے اسے دائرہ اسلام میں لا کر اور نکاح پڑھا کر اضافی خوشیاں بخش دی تھیں۔ وہ کافی دیر سے ان دونوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اب وہ کافی کے مگ سمیٹ کر اٹھنے کا سوچ رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور یہ وہ وقت تھا جس پر کبھی ساحل عمر کی دھڑکن تیز ہو جایا کرتی تھی۔ دھڑکن تو خیر اس وقت بھی اس کی تیز ہو گئی، کیونکہ حافظ موسیٰ کے جانے کے بعد یہ پہلا فون تھا۔ پہلے انہوں نے اسے ٹیلی فون کا ریسیور نہیں اٹھانے دیا تھا۔ وہ پورے استحکام کے ساتھ ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور پرمخصوص انداز میں بولا جی بے مروت انسان۔ ادھر سے کوئی بولا۔ لہجے میں بڑی کاٹ تھی، بڑا جلا کٹا تھا۔ کون ہے آپ؟ ساحل عمر نے آواز تو پہچان لی تھی، لیکن اس آواز نے کبھی اس لہجے میں بات نہ کی تھی، اس لیے اس نے تصدیق کر لینا بہتر جانا۔ کبھی ہم بھی تم تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو۔ اچھا تو یہ آپ ہیں۔ ساحل عمر کو اب یقین ہو گیا کہ فون پر بات کرنے والی ورشا ہی ہے۔ شکر ہے پہچانا تو، ورنہ رونگ نمبر کہہ کر رکھ دیتے تو میں کیا کر لیتی۔ ورشا نے بڑی چاہت سے کہا سنو، میں نے شام کو بھی فون کیا تھا، کیا تم گھر پر نہ تھے؟ شام کو کس وقت؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ یہی کوئی 5 بجے، اس نے بتایا۔ اچھا تو وہ فون اس کا تھا جس کے بارے میں حافظ موسیٰ نے کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ اس کے رابطے سے پہلے میں تمہارا بندھن مضبوط کر دینا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ورشا کے دوبارہ فون آنے سے پہلے عذرا اور ساحل عمر کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا تھا۔ شاید اس میں کوئی حکمت تھی، ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے دونوں کے درمیان ٹیلی فونی رابطہ کوئی گل کھلا دیتا۔ خیر جو بھی تھا، اب تو وہ وقت گزر چکا تھا، اس کا بندھن مضبوط ہو چکا تھا، اب اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ ہاں اس وقت میں باہر گیا تھا، ساحل عمر نے کہا۔ کیا گھر میں کوئی اور نہ تھا؟ گھر میں سب تھے، میں نے کافی دیر ریسیور اٹھائے رکھا لیکن کسی نے اٹھایا نہیں۔ ہو سکتا ہے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز کسی نے بند کر دی ہو، صفائی کرتے ہوئے اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ ساحل عمر نے بڑے سلیقے کا عذر تراشا۔ کیا کر رہے تھے؟ میں بیٹھا ہوا تھا، کافی پی رہا تھا اور اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے عذرا کا ذکر قصداً گول کر دیا۔ اماں سے باتیں کر رہے تھے، یہ کہہ کے وہ زور سے ہنسی۔ یہ وہ ہنسی تھی جو اس کا چین لوٹ لیا کرتی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے ایسی کیا غلط بات کہہ دی؟ نہیں تم نے کوئی غلط بات نہیں کہی، بس مجھے ایسے ہی ہنسی آ گئی۔ اچھا سنو، ایک عرصہ ہو گیا ہمیں ملے، کیا ملاقات ممکن ہے؟ ورشا نے پوچھا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، ساحل عمر نے صاف جواب دیا۔ 1 ہفتے کے بعد، وہ بولا۔ 1 ہفتے کے بعد کیوں؟ آخر ابھی کیوں نہیں؟ 1 ہفتے کے بعد کوئی انقلاب آ جائے گا۔ ہاں یہی سمجھ لو، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے میں عذرا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر لانچ میں داخل ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر اشارے سے پوچھا کس کا فون ہے؟ ساحل عمر نے جواب دینے کی بجائے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ صاف کہو جو کہنا ہے، ورشا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ نہیں میں کچھ نہیں چھپا رہا، شادی بھی بھلا کوئی چھپانے کی چیز ہے، وہ بھی پہلی شادی۔ وہ بولا شادی؟ اس کی آواز میں ناگن سی پھنکار تھی۔ 4 دن کے بعد میری شادی ہے، ساحل عمر نے بڑے مزے سے جواب دیا۔
तुम्हें शादी मुबारक हो साहिल उमर, मुझे भी अपनी शादी का कार्ड जरूर भेजना, मैं तुम्हारी शादी में हर कीमत पर आऊंगी। वर्षा ने बड़े साफ अंदाज में ये बात कही। मुझे खुशी होगी, जरूर आना, मैं तुम्हें कार्ड भिजवाऊंगा। साहिल उमर का ख्याल था कि वो शादी के जिक्र पर गिले शिकवे करेगी, अपनी दोस्ती के हवाले से पिछली यादें दोहराएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। बस खामोशी से रिसीवर रख दिया। अलबत्ता उसने ठंडी आवाज जरूर बढ़ी। फिर उसने टेलीफोन अपनी गोद से उठाकर साइड टेबल पर टपका और अपने दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गई। बरखा बेड पर इसके बराबर ही बैठी थी। उसने वर्षा को अपनी गोद में लटा लिया और फिक्रमंद अंदाज में बोली, क्या हुआ मम्मी, इसने शादी कर ली? वर्षा ने बड़ी उदासी से कहा। तुझे तो मेरी बात का यकीन ही नहीं आया था। अब बता, मैंने ठीक कहा था ना, मेरी इतला कभी गलत नहीं होती। बरखा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुझे उसकी शादी का रंज हुआ? नहीं मम्मी, मेरा भला वो क्या लगता था, मैं क्यों रंजीदा होती? वर्षा ने अपनी आवाज़ में इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं सका। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी और इस लर्जिश का साफ पता लग रहा था। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है, बरखा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। नाकाबिले इतराफी नुकसान पहुंचा है। मम्मी, क्या तुम इससे मोहब्बत करने लगी थी, उससे शादी करना चाहती थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बरखा जल्दी से बोली। वो वर्षा का सवाल सुनकर परेशान हो गई। मैं तो इसकी बलि देना चाहती थी और बलि के बदले में माना को हासिल करना चाहती थी। इसलिए मैंने तुझे उसके पीछे लगाया था ताकि तू घेर कर उसे मेरे पास ले आए, और मेरे इस मकसद को तो अच्छी तरह से जानती है। फिर मम्मी, उसकी शादी से आपको क्या फ़र्क पड़ा, आपको नुकसान कैसे हुआ? मेरी बलि अब शुद्ध हो गई है, नापाक हो गई है। शादी के बाद वो इस काबिल नहीं रहा कि उसे कुर्बान किया जा सके। ये सब इतना अचानक हो गया कि मैं इस इत्तला पर अफसोस करने के सिवा कुछ ना कर सकी। खैर, छोड़ूंगी तो मैं इसे अब भी नहीं। उसने मेरी जिंदगी की तपस्या भंग की है, मेरी आरज़ुओं का खून किया है। मैं इस खून का बदला लेकर रहूंगी। वर्षा ने दांत पीस कर कहा। मम्मी, अब क्या करोगी? वर्षा ने सवाल किया। मैं इसे सिसका कर मारूंगी, अब तू देखती जा मैं क्या करती हूँ, वर्षा ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। वर्षा फौरन उससे दूर होकर बैठ गई, क्योंकि बरखा के वजूद से फूटने वाली बदबू नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। साहिल उमर की शादी में यूं महसूस होता था जैसे पूरा शहर उमड़ आया हो। बेशुमार लोग थे और क्यों ना होते, ये सिर्फ साहिल उमर की तकरीब ना थी। नासिर मिर्जा और मसूदा फाकी भी इसमें बराबर के शरीक थे। मसूदा फाकी ने प्रेस के बेहतरीन लोगों को मदऊ कर रखा था। नासिर मिर्जा ने बिजनेस मैनों और शोबिस के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। साहिल उमर ने आर्ट की दुनिया के लोगों को बुला लिया था। इस तरह इस तकरीब में शहर की क्रीम नजर आ रही थी। मसूदा फाकी लड़के वाला बन गया था और नासिर मिर्जा ने लड़की वालों का किरदार अदा करने का फैसला किया था। इस शादी की सबसे अहम मेहमान थी अम्मा। इन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा था। शहर का एक बेहतरीन हाल बुक कराया गया था। ये हाल बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था और स्टेज पर सिर्फ 3 मरसा कुर्सियां थी। एक कुर्सी पर साहिल उमर, दूसरी पर अजरा और अजरा के बराबर अम्मा थी। इन कुर्सियों के अलावा स्टेज पर सोफे रखे हुए थे। निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए लोग काजी की आमद और निकाह के इंतजार की जहमत से बच गए थे। लड़की वालों ने बारात का शानदार इस्तकबाल किया। बारात की आमद के बाद स्टेज पर अजरा को लाया गया। वो सब्ज रंग के कपड़ों में थी और ये सब्ज रंग का जोड़ा खुद साहिल उमर ने उसके लिए पसंद किया था। सब्ज रंग के इंतहाई कीमती जोड़े में वो बिल्कुल सब्ज पड़ी लग रही थी। उसका हुस्न मलकूती था। इस रंग ने उसके हुस्न को मज़ीद निखार दिया था। जो साहिल उमर की दुल्हन को देखता था उसकी नज़र इस पर जम कर रह जाती थी। सब परेशान थे कि ऐसी हसीन लड़की साहिल उमर कहाँ से ढूंढ निकाली। लड़कों की माएँ बार बार अम्मा से पूछ रही थी, क्या इसकी कोई और बहन भी है? अम्मा कुछ जाल कर और कुछ हंस कर जवाब देती, नहीं, अल्लाह ने बस यही एक पीस बनाया था। अम्मा का ये जवाब कुछ गलत भी ना था। अल्लाह ने वाकई इसे यकता और इकलौता बनाया था। स्टेज पर दरादर तस्वीरें बन रही थीं। वीडियो फिल्म शूट की जा रही थी। मसूदा फाकी भी फोटोग्राफी में लगा हुआ था। वो इस जोड़े की अच्छी से अच्छी तस्वीरें उतार लेना चाहता था। अम्मा बहुत खुश थी, बात पे बात हंस रही थी। जो लोग ये जानते थे कि साहिल उमर के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, इन लोगों ने जब अम्मा के बारे में इस्तफसार किया, ये कौन है? जब उन्हें ये जवाब मिला कि ये साहिल उमर के घर की पुरानी मुलाजमा है और साहिल उमर को उन्होंने गोदो खिलाया है, तो ये सुनकर वो हैरान रह जाते थे कि एक मुलाजमा की इतनी अहमियत, इतना एहतराम। खाने का वक्त करीब था। डिशों के नीचे चिराग चलाए जा रहे थे कि खाना ठंडा ना होने पाए। इतने में हाल में एक हलचल सी मची। जिसने भी उसे देखा वो चौंके बिना ना रह सका। वो बड़े पुरवकार अंदाज में मेजों के दरमियान बने रास्ते पर चली आ रही थी। उसका रुख स्टेज की तरफ था। वो काली साड़ी जिस पर सितारों का काम था बांधे थी, बगैर आस्तीन का छोटा सा ब्लाउज पहने, शाखे गुल की तरह लचक थी। शानों पर जुल्फे बिखेरे शहर के किसी
बड़े ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा लोगों के दरमियान से लोगों पर बिजलियां गिराती बढ़ती जा रही थी। इस पर जिसकी भी नजर पड़ रही थी, वो मर्द हो या औरत, इसको देखे बगैर नहीं रह पा रहा था। उसके बारे में सरगोशियां हो रही थी, ये कौन है, कहाँ से आई है, तरह तरह के सवाल ज़हनों में उठ रहे थे। लेकिन वो जो भी थी खूब थी, काबिल तवज्जो थी, वो वर्षा थी। साहिल उमर ने जब उसे स्टेज की सीढ़ियों पर चलते देखा तो वो दम बखुद रह गया। इसलिए नहीं कि वो इसके हुस्न से मुतासर हो गया था, इसमें कोई शक नहीं, वर्षा आग थी। लेकिन जो हुस्न उसके पहलू में था वो किसी से कम ना था, वो शबनम था, ठंडा आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला। वो इसीलिए दम बखुद रह गया था कि उसे वर्षा के शादी में शरीक होने की उम्मीद ना थी। उसने उसे कार्ड जरूर भिजवाया था, महज रस्मी तौर पर। वो नहीं चाहता था कि वो चली आएगी। खैर, अब तो वो किसी क़यामत की सूरत बर्पा हो ही गई थी। अब जो हुआ सो हुआ। वो सीधी साहिल उमर की तरफ बढ़ी। साहिल उमर से देखकर तरामन खड़ा हो गया। वर्षा बेतकल्फी से उसे हाथ मिलाने के लिए अपना नरम नाजुक हाथ आगे बढ़ाया। साहिल उमर मकमसे में फंस गया। फैले हुए हाथ को नजरअंदाज कर दे या हाथ मिलाकर अजरा के दिल में सुई चुबो दे। अभी वो कुछ फैसला ना करने पाया था कि अम्मा ने फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया। वो बड़ी बड़क रफ्तारी से अपनी कुर्सी से उठी और बड़े प्यार से बोलते हुए वर्षा का हाथ थाम लिया। ओ, वर्षा आई है? जी अम्मा, आप कैसी हैं? उसने अपनी स्याह जुल्फों को झटक कर पूछा। मैं बहुत अच्छी हूँ। आओ वर्षा, उधर सोफे पर आ जाओ। अम्मा उसे बड़े प्यार से पकड़कर सोफे की तरफ ले गई। कौन है ये? अजरा ने साहिल को तिरछी नजरों से देखा। ऐसी निगाहों से मुझे मत देखो, ये वर्षा है, साहिल उमर ने बताया। अम्मा इस वक्त मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई हैं। मैं अभी 2-4 मिनट में इसे चलता कर कर आता हूँ, तुम पूरे इत्मीनान से बैठो। फिर वो अम्मा के पीछे पीछे सोफे पर जा बैठा। अम्मा फौरन ही वहाँ से उठकर अजरा के पास आ गई और बड़े प्यार से मुस्कुराकर देखने लगी, जैसे कह रही हो परेशान मत होना, उसकी हसीयत पानी के बुलबुले से ज्यादा नहीं। शादी मुबारक हो, वर्षा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल पर आंसू गिरे। शुक्रिया, अच्छा इंतखाब है। कहाँ से लाए हो इसे? वर्षा ने उदास निगाहों से देखा। ये तुम्हारी माँ की मेहरबानी का नतीजा है। मेरी माँ तुम पर मेहरबान जरूर है, लेकिन वो तुम्हें कुछ दे नहीं सकती, बल्कि ले जरूर सकती हैं। फिर तुम अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी माँ की रग रग से वाकिफ हूँ। क्या तुम जानती हो कि इसने मुझे कोई नशा व दुआ पिलाकर कहीं से कहीं पहुँचा दिया था? मैं नहीं जानती। तुम्हारी अम्मा ने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। वो मुझे कुर्बान करके कोई पुरस्कार कुव्वत हासिल करना चाहती थी। खैर, ये लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनाऊंगा, फिलहाल इसका मौका नहीं। बस तुम इतना जान लो कि तुम्हारी अम्मा ने मेरी जान लेने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। ना सिर्फ बचा लिया, बल्कि इनाम में ऐसी हसीन लड़की भी बख्श दी। अब तुम वापस जाकर अपनी अम्मा को सारा हाल बता देना और इससे कहना कि अब वो मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे भूल जाए। साहिल उमर ने बहुत धीमे लहजे में कहा। मैं तुम्हारा पैगाम अपनी अम्मा तक पहुंचा दूंगी, लेकिन इतना ही याद रखो कि वो तुम्हें भूलने वाली नहीं है। फिर वो नुकसान उठाएगी। नुकसान कौन उठाएगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो बड़ी खतरनाक औरत है। इसका मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। चलो देखा जाएगा। साहिल उमर ने बात खत्म करना चाहिए, क्योंकि अजरा उसकी तरफ देखकर पहलू बार बार बदल रही थी। वर्षा ने अपने कंधे से बैग उतारकर उसे खोला और फिर इसमें से एक मखमली डिबिया निकालकर बैग बंद करके कंधे पर डाला और इसे मुस्कुराकर देखा। मेरी तरफ से तुम्हारी बीवी के लिए हकीर सा तोहफा। अरे, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? तुम आ गई, यही तोहफा मेरे लिए बहुत है। देखो, मेरा दिल ना तोड़ना, इसे रस्म दुनिया समझकर कबूल कर लो। नहीं, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, आओ मेरे साथ। तुम खुद ही अजरा को ये तोहफा दे दो। ये कहकर साहिल उमर फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने करीब पहुंचकर वर्षा से हाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अजरा से मुखातब होकर बोला, अजरा, ये वर्षा है, तुम्हारे लिए तोहफा लाई है, कबूल करो। अब अजरा ने गर्दन घुमाकर वर्षा को देखा। वर्षा ने भी उस पर नजर डाली। दोनों की नजरें बैक वक्त मिली। एक ही नज़र में फतह रची हुई थी और एक ही नज़र में शिकस्त बसी हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और अपने अपने अंदाज में। वर्षा ने फिर वो डिबिया खोली और इसमें से एक कीमती हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। साहिल, आप इजाज़त दे तो मैं ये अंगूठी अपने हाथों से इन्हें पहना दूं। साहिल उमर ने एक नज़र अजरा को देखा। उसकी निगाहों में इनकार ना था। साहिल उमर फौरन बोला, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? थैंक यू, वर्षा ने एक अदा से कहा और इसने बाएं हाथ की एक खाली उंगली में वो हीरे की अंगूठी पहना दी। आपका शुक्रिया, अजरा ने अंगूठी पहनने के बाद धीरे से कहा। तब वर्षा फौरन खड़ी हो गई। उसने अपनी कलाई की घड़ी में टाइम देखा और बोली, अच्छा साहिल साहब, मैं चलती हूँ। अरे क्यों, खाना खा कर जाना? नहीं, मुझे कोई ज़रूरी काम है, जाऊँगी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। साहिल उमर ने उसे रोकने के लिए ज़्यादा इसरार न किया और वो चले गई। जाते हुए उसने अम्मा से सलाम दुआ की, ना अजरा की तरफ देखा।
اس نے یہ انتظار بھی نہ کیا کہ ساحل عمر سے رخصت کرنے اسٹیج کی سیڑھیوں تک آئے، بس وہ تیزی سے وہ نکلی اور اسٹیج کی سیڑھیاں کٹ کٹ کرتی اترتی چلی گئی، جس طرح آئی تھی ویسے چلے گئی، ویسے ہی لوگوں کے دلوں پر بجلیاں گراتی شادی ہال سے نکل گئی۔ 12 بجے کے بعد رخصتی کا وقت آیا۔ عذرا ساحل کو قرآن شریف کے سائے میں رخصت کیا گیا، پھر اسے سجی سجائی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ساحل عمر آگے بیٹھا، عذرا کے ساتھ ناصر مرزا کی بیوی اور اماں کو بٹھایا گیا، اور پھر 3-4 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ ساحل عمر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر رسمیں ادا کی گئیں۔ گھر میں ایک ہنگامہ تھا، ہر طرف کہکے اور خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مسرت سے کھلے ہوئے چہرے، ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق اس شادی کو انجوائے کر رہا تھا، سب خوش تھے۔ اس شادی میں ہر شخص کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب ناصر مرزا اور مسعود افاقی اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر دلہن کو بھی تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ زیور سے لدی ہوئی تھی اور پریشان تھی۔ اس نے اماں سے زیور اتارنے کو کہا۔ اماں اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تو سب سے پہلے اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر کے کہا، اماں سب سے پہلے یہ اتاریں، یہ میری انگلی میں چبھ رہی ہے۔ ہاں لاؤ اسے اتار دوں، پتہ نہیں کس نیت سے دی گئی ہے یہ انگوٹھی۔ اماں نے جب ورشا کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکالنا چاہی تو وہ نہیں اتری، وہ انگلی کی ہڈی پر اٹک گئی تھی۔ جب وہ زور لگانے کے باوجود نہ اتری تو اماں کریم لے آئی۔ انہوں نے اس کی انگلی چکنی کر کے وہ انگوٹھی اتارنا چاہی لیکن وہ پھر بھی نہ اتری، وہ تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اماں نے واش روم میں لے جا کر صابن لگا کر اس انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ابتدا میں تو یہ خیال تھا کہ انگوٹھی چھوٹی ہے اس لیے نہیں اتر رہی، کسی چکنی چیز سے اتر آئے گی، لیکن وہ انگوٹھی چھوٹی نہ تھی بلکہ انگلی نے پھولنا شروع کر دیا تھا۔ عذرا کی انگلی آہستہ آہستہ موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ سرسوں کے تیل سے لے کر صابن کے جاگ تک ہر چیز استعمال کر لی گئی تھی لیکن انگوٹھی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اب انگلی اتنی پھول گئی تھی کہ انگوٹھی گوشت میں گھسنی شروع ہو گئی۔ پھولتی انگلی میں شدت کی تکلیف تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ انگوٹھی پھولتی ہوئی انگلی کا گوشت کاٹ کر اندر اتر جائے گی۔ تکلیف بڑھ گئی تھی۔ عذرا انگوٹھی چھونے کی صورت میں بھی کڑا اٹھتی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہنستا بستا مول فکر میں ڈوب گیا۔ انگلی کی سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب سارے کے سارے ساحل عمر کو لن تن کر رہے تھے کہ اس نے اس شیطان کی بچی کی انگوٹھی قبول ہی کیوں کی۔ وہ بیچارہ شرمندہ سے عذرا کو دیکھ رہا تھا۔ جب تکلیف شدت اختیار کر گئی تو ناصر مرزا نے کہا، ساحل عذرا کو لے کر فوراً ہسپتال چلو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت کسی دلہا کا بیڈ روم میں جانے کی بجائے کسی ہسپتال کے روم میں جانا اس کے ساتھ سنگین مذاق تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہسپتال جائے بغیر اس تکلیف سے نجات ممکن نہ تھی، سو ساحل عمر کو ہسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر نے اس انوکھے کیس کو بڑی حیرت سے دیکھا، پھر اس نے بڑی احتیاط اور محنت سے اس انگوٹھی کو کاٹ کر انگلی سے نکال لیا۔ انگلی سے انگوٹھی نکلتی عذرا کو قرار آ گیا اور گھر پہنچتے پہنچتے انگلی کی سوجن برائے نام رہ گئی۔ گھر پہنچ کر ساحل عمر نے اس انگوٹھی کو ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہا تو ناصر مرزا نے اسے روک دیا۔ کیا کرتے ہو؟ اس نحوست کو اس کی صحیح جگہ پر پھینک رہا ہوں، ساحل عمر نے غصے سے کہا۔ ہرگز نہیں، یہ انگوٹھی مجھے دو۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ ناصر مرزا کی بیوی نے ناصر مرزا کو گور کر دیکھا، مگر اس میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ شوہر کو اس منحوس انگوٹھی کو جیب میں رکھنے سے منع کر دے۔ ساحل عمر کی صبح خاصی دیر سے ہوئی، مہمان سارے رات کو رخصت ہو چکے تھے، اسی لیے صبح جلد اٹھنے کی فکر نہ تھی۔ اماں البتہ اپنے وقت پر اٹھ گئی تھیں، وہ مرجینا کے ساتھ کچن میں لگی ہوئی تھیں۔ مرجینا نے منع بھی کیا تھا وہ خود ناشتہ تیار کر لے گی، لیکن وہ نہیں مانی۔ ناشتے کے بعد انہوں نے دوپہر کے کھانے کا بھی ڈول ڈال دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل عمر کو کیا چیزیں پسند ہے، وہ کھانے کس طرح کے پسند کرتا ہے، کتنا نمک اور کتنی مرچ اسے درکار ہوتی ہے۔ اس کے کھانے کا بندوبست وہ خود ہی بہتر طریقے پر کر سکتی تھی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ ساحل عمر کے کمرے کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ خاصا انتظار کر کے بالا کھڑ اماں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دروازہ کھلنے میں دیر نہ لگی، دروازہ عذرا نے کھولا۔ ساحل عمر تو ابھی اوندا پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ اماں نے عذرا سے کہا، اے دلہن، ساحل کو اٹھاؤ، اب دوپہر ہونے کو آئی ہے۔ اچھا اماں، اٹھاتی ہوں۔ عذرا نے سادگی سے کہا، ہاں دلہن جلدی اٹھاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اماں نے پھر کچن کا رخ کر لیا۔ ساحل عمر کو اٹھتے اٹھتے 15-20 منٹ لگ گئے، پھر وہ نہا دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو 12 کا عمل تھا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ساحل عمر کی نظر عذرا کے ہاتھ پر پڑی تو اسے ورشا کی دی ہوئی انگوٹھی یاد آ گئی۔ اس نے عذرا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی کا معائنہ کیا، جس نے یکا یک غبارے کی طرح پھولنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کی انگلی بالکل نارمل تھی۔ یہ احساس تک نہ ہوتا تھا کہ اس انگلی نے رات کو کس قدر پریشان کیا تھا۔ اسے ورشا پر بہت غصہ تھا۔
وہ جانے کس طرح کی انگوٹھی کس نیت سے دے کر گئی تھی. یقیناً اس انگوٹھی پر کچھ پڑھ کر پھونکا گیا تھا، سحر کیا گیا تھا، اور سحر کا نشانہ عذرا تھی. اس نے سوچا ذرا ورشا سے بات تو کر کے دیکھے، آخر وہ کیا سوچ کر عذرا کے لیے تحفہ لائی تھی. اس نے لانچ میں موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور ورشا کے گھر کا نمبر ملانے لگا. ہیلو، ادھر سے نسوانی آواز آئی. کون؟ ورشا؟ ساحل عمر نے تصدیق چاہی. نہیں، برکھا بول رہی ہوں. آپ کون؟ ادھر سے برکھا نے پوچھا. برکھا کی آواز سن کر ساحل عمر کا غصہ اور تیز ہو گیا. اس عورت نے اسے قتل کرنے کی پلاننگ مکمل کر لی تھی. وہ تو درمیان میں چترو بیل آ گیا، ورنہ اس کی زندگی کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا. غصے میں اس نے سوچا کہ ٹیلی فون بند کر دے. اتنے میں برکھا نے دوبارہ پوچھ لیا. کون ہو بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں ورشا سے بات کرنا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے بہت خشک لہجے میں کہا. میں ورشا کو بلاتی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں ساحل عمر بات کر رہا ہوں، اس نے غصیلے انداز میں کہا. اوہو، برکھا نے بڑے تمسخرانہ لہجے میں کہا. ہاں ساحل جی، آپ نے ورشا سے کیا بات کرنی ہے؟ مجھے اسے کچھ پوچھنا ہے. مجھ سے پوچھ لو ساحل جی، وہ بچی ہے، وہ تمہیں کیا جواب دے گی؟ انگوٹھی سے متعلق تو کوئی سوال نہیں کرنا. یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی. کیسا لگا میرا تحفہ؟ تمہارا تحفہ؟ ساحل عمر حیرت سے بولا. وہ انگوٹھی تم نے بھیجی تھی؟ تم نے اتنی خاموشی سے شادی کر لی، میں تمہیں تحفہ بھی نہ بھیجتی. کہو رات کیسی گزری؟ برکھا نے تنزن پوچھا. بہت اچھی، ساحل عمر نے بہت خوش ہو کر کہا. اچھا، پھر ایسی ہی راتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اب تمہاری ہر رات ایسی ہی گزرے گی. میں تمہاری راتوں کا چین چھین لوں گی. تمہاری ہر سانس پر منہ سے آہ نکلے گی. میں تمہیں سسکار کر ماروں گی. تم مجھے نہیں جانتی کہ میں کتنی پراسرار قوتوں کی مالک ہوں. وہ تو منحوس چترو بیل تجھے نکال کر لے گیا، ورنہ تو اب تک پر لوگ سدھار چکا ہوتا. چترو بیل کا تو میں نے حساب کتاب کر دیا، اس کی روح کو آگ کی دیواروں میں چن دیا. اب تیرا کریا کرم باقی ہے. میں تجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھ. برکھا نے غصے سے کہا. اچھا ہوا میں نے یہ سب کچھ تیرے منہ سے سن لیا. تو کھل کر میرے سامنے آ گئی. اب تک میں دوسرے لوگوں کی زبانی تیرے عزائم کے بارے میں سنتا رہا تھا، اب تو انہیں خود ہی سب اقرار کر لیا. اب تو میری بات سن اور غور سے سن. تو اگر پراسرار قوتوں کی مالک ہے تو میں ابھی لاوارث نہیں ہوں، میرے پیچھے بھی کچھ طاقتیں موجود ہیں. اب تیری میری کھلی جنگ ہے، اب تو نہیں یا میں نہیں. ساحل عمر نے فیصلہ کن انداز میں کہا. نادان لڑکے، میں تیری اس بات پر صرف ہنس سکتی ہوں. برکھا نے ہنستے ہوئے کہا. یہ آنے والا کل بتائے گا کہ کون کس پر ہنستا ہے، ساحل عمر نے سخت لہجے میں کہا. چل ٹھیک ہے، کل تو ابھی دور ہے، تو آج کی رات میرا انتظار کر. یہ کہہ کر برکھا نے ٹیلی فون بند کر دیا. اور دیکھ تماشا. ٹیلی فون رکھ کر جب وہ پلٹی تو اسے دروازے پر دیکھ کر چونک گئی. ورشا آہستہ آہستہ بڑے ڈرامائی انداز میں اس کی طرف بڑھی اور نزدیک پہنچ کر بولی. ممی، کس کا فون تھا؟ برکھا نے ایک نظر ورشا کو دیکھا. اس کا انداز، اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے اس نے برکھا کی کوئی چوری پکڑی ہو. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ورشا کے انداز پر اسے ضرور ڈانٹ دیتی، لیکن یہ وقت ڈانٹنے کا نہ تھا. ورشا سے اس نے ابھی بہت کام لینا تھا. وہ اسے ڈانٹ کر ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی. تمہارے دوست کا فون تھا، برکھا مسکرا کر بولی. میرا دوست؟ ورشا نے حیرت سے اسے دیکھا. ممی، میرا تو کوئی دوست نہیں. پھر یوں سمجھو میرے دشمن کا تھا. ورشا، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ تو نہیں یا میں نہیں. ورشا، اب چیونٹی کے پر نکل آئے ہیں. تو جانتی ہے نا جب چیونٹی کے پر نکل آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برکھا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا. ہاں میں جانتی ہوں، اس کی موت نزدیک آ جاتی ہے. ورشا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا. بس ورشا، سمجھ لو کہ ساحل عمر کی موت بھی زیادہ دور نہیں ہے. ممی، آپ اسے مار دیں گی؟ ساحل عمر کی جان لے لیں گی محض اس لیے کہ اس نے شادی کر لی ہے؟ ممی، شادی کرنا کیا گناہ ہے؟ ورشا نے عجیب انداز اختیار کیا. ارے، برکھا نے اسے غور سے دیکھا. یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ ہاں ممی، میں واقعی بکواس کر رہی ہوں. ممی، سچی بات میں ہمیشہ زہر بڑا ہوتا ہے. یہ کہہ کر وہ برکھا ایک کمرے میں رکی نہیں. برکھا اسے کہتی رہ گئی. ورشا، ارے ورشا، میری بات تو سنو. اس کے جانے کے بعد وہ کھلے دروازے کو حیرت سے دیکھتی رہی. اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ایک دم ورشا کو کیا ہو گیا ہے اور اس کے موڈ میں یہ تبدیلی کیوں آئی. خیر، وہ ورشا کو بعد میں دیکھ لے گی. پہلے جو مسئلہ سامنے تھا اس سے نمٹنا تھا. وہ ساحل عمر کو آج رات تماشا دکھانے کا کہہ چکی تھی. فی الحال تو اس سلسلے میں کچھ کرنا تھا. کچھ سوچ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر فون کا نمبر ملانے لگی. دوسری گھنٹی پر ادھر سے ٹیلی فون اٹھا لیا گیا. واسم، برکھا نے اس کی آواز پہچان کر کہا. جی برکھا جی. واسم ہمیشہ کی طرح فرمانبرداری سے بولا. کیا حکم ہے؟ مجھے آج 2:30 بجے سے پہلے بکرے کا سر چاہیے. برکھا نے حکم سنایا.
عجیب حکم تھا۔ اس وقت کیا بجا ہے؟ واسم نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ پون بجا ہے، برکھا نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے برکھا جی، میں فوراً ہی نکلتا ہوں، 2:30 بجے تک، بلکہ اس سے پہلے آپ کے پاس ہوں گا۔ اور سنو، برکھا نے کہا۔ جی برکھا جی، وہ بولا۔ بکرے کا سر بالکل کالا ہو، برکھا نے اسے ہدایت کی۔ برکھا جی، اگر مارکیٹ میں کالے بکرے کی سیری نہ ملی تب؟ اس نے سوال کیا۔ تب تو ایسا کرنا کہ ایک کالا بکرا خرید لانا، یہاں اس بکرے کا سر اتار لیں گے۔ ایسی صورت میں تم 3 بجے تک پہنچ جانا، اسے زیادہ دیر نہ لگے، پھر عمل کا وقت نہیں رہے گا۔ برکھا نے اسے سمجھایا۔ بس آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا کام وقت سے پہلے ہو جائے گا۔ واسم، تم ایسا کرو کہ مارکیٹ کے چکر میں مت پڑو، سیدھے بکرا منڈی چلے جاؤ، وہاں سے ایک کالا بکرا خریدو، بے شک پورا بکرا کالا نہ ہو لیکن اس کا سر ضرور کالا ہو، اور اسے لے کر بنگلے پر آ جاؤ، میں تمہیں آج ایک اور جادو سکھاؤں گی۔ برکھا نے اس پر مہربان ہوتے ہوئے کہا۔ برکھا جی زندہ باد، یہ سن کر واسم خوش ہو گیا۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پھر یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اچھا برکھا جی، آپ میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ برکھا نے اس کے فون رکھنے کے بعد خود بھی ریسیور رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ واسم بہت کام کا بندہ تھا، اس نے آج تک حکم عدولی نہیں کی تھی۔ اس نے جو کام بھی اور جب بھی بتایا تھا حت المقدور پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس نے اسے رات کے 2 بجے بھی فون کیا تھا تو وہ کسی معمول کی طرح اس کے بنگلے پر حاضر ہو جاتا تھا۔ برکھا جب بھی ہوش ہوتی اسے کوئی عمل سکھا دیتی۔ وہ اس شہر کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورتا اور انسانوں کو دکھ پہنچاتا۔ کالا علم ہوتا ہے کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے۔ واسم حکم کے مطابق ایک کالا بکرا خرید کر اس کے بنگلے پر مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔ اس وقت 2:30 بجے کا عمل تھا۔ اس وقت برکھا اپنے عمل کے کمرے میں موجود تھی، وہ وہاں بیٹھی ہوئی منتروں کا چاپ کر رہی تھی۔ اس نے ورشا سے کہہ دیا تھا کہ واسم آئے تو اسے وہ عمل کے کمرے میں پہنچا دے۔ واسم کے بیل دینے پر ورشا نے گیٹ کھولا، وہ گاڑی میں تھا۔ ورشا ایک طرف ہوئی تو وہ گاڑی اندر لے آیا۔ ورشا جب گیٹ بند کر کے واپس پلٹی تو واسم گاڑی کی ڈگی سے کالا بکرا نکال رہا تھا۔ جب ورشا اس کے نزدیک پہنچی تو واسم نے پوچھا، برکھا جی کہاں ہیں؟ وہ جاپ والے کمرے میں موجود ہیں، تم وہی چلے جاؤ، ورشا نے کہا اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ واسم نے کالے بکرے کا بڑا سا کان پکڑا، اسے بری طرح سے گھسیٹتا منتر والے کمرے کی طرف بڑھا۔ بکرا بری طرح چیخ رہا تھا۔ جاپ والا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر مکمل اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ واسم دروازے پر کھڑے ہو کر برکھا کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ واسم اندر آ جاؤ، برکھا کی اندر سے آواز آئی۔ برکھا جی، کیا بکرے کو بھی اندر لے آؤں؟ اچھا ہاں یاد آیا، تمہیں بھی تو سحر سکھانا ہے، یوں کرو اس بکرے کو بنگلے کے پیچھے لے جاؤ، چلو میں چھری لے کر آتی ہوں۔ جی اچھا، یہ کہہ کر واسم نے بکرے کا بڑا سا کان جو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ گھوم کر بنگلے کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے برکھا بھی پہنچ گئی۔ اس نے پیلی ساڑی اور بغیر آستین کا بلاؤز پہن رکھا تھا، ساڑی کا پلو بھی اس نے کمر میں ارسا رکھا تھا۔ وہ ایک ڈلتی عمر کی عورت تھی، اس کے باوجود اس میں اب تک کشش موجود تھی۔ واسم نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں گھما لیں۔ برکھا نے ایک جگہ منتخب کر واسم کو بکرا پچھاڑنے کو کہا۔ واسم نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اسے الٹا دیا اور پھر اس پر اس طرح چڑھ کر بیٹھ گیا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ برکھا نے اس کے ہاتھ میں ایک تیز چھری دی اور ساتھ ہی ایک چینی کا پیالہ بڑھایا۔ پھر اس نے واسم کو بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ برکھا کی ہدایت کے مطابق اس نے پیالے کو اس طرح بکرے کی گردن کے نیچے رکھا کہ پہلے خون کے قطرے پیالے میں گرے، یہاں تک کہ پیالہ بھر جائے۔ واسم نے بکرے کو قابو میں لے کر تیز چھری منتر پڑھتے ہوئے بہت تیزی سے اس کی گردن پر پھیری۔ سرخ خون ایک فوارے کی صورت اس کی گردن سے نکلا، چند لمحوں میں پیالہ بھر گیا۔ بڑا ہوا پیالہ برکھا نے اس کی گردن کے نیچے سے نکال لیا۔ اتنے میں واسم نے بکرے کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی، اس کا تڑپتا ہوا جسم کسی کھلونے کی طرح دور پھینک دیا۔ بکرے کی جان ابھی پوری طرح نہیں نکلی تھی۔ اس کی گردن سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور جسم پوری طرح تڑپ رہا تھا۔ آؤ واسم، ادھر آ کر بیٹھو۔ برکھا خون بھرا پیالہ لیے کھڑی تھی۔ واسم اس کے سامنے زمین پر بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور گردن اٹھا کر برکھا کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں جو بتایا وہ پڑھو اور اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر ملاؤ، برکھا نے ہدایت کی۔ واسم نے اپنے دونوں ہاتھ کچھ پڑھتے ہوئے پھیلا کر ملا دیے۔ تب برکھا نے خون کا پیالہ اس کے ہاتھ پر آہستہ آہستہ انڈیلنا شروع کیا۔ جیسے ہی خون کی دھار اس کے ہاتھوں پر گری، چھن چھن کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا ہاتھ چاندی کے
खनखनाते रुपयों से भर गया। कहो वासम। बरखा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। बरखा जी जवाब नहीं। वासम ने तारीफ की। फिर बरखा ने वो प्याला जमीन पर रख दिया और वासम से कहा, अब ये रुपए प्याले में डालना शुरू कर दो। वासम ने अपने हाथ थोड़े से नीचे कर रुपए प्याले में फेंकना शुरू किए। जैसे जैसे रुपए प्याले में गिरते जा रहे थे, प्याला खून से भरता जा रहा था, यहाँ तक कि आखिरी रुपया भी खून में तब्दील हो गया। अब बरखा ने बड़े फखरिया अंदाज में वासम को देखा। को वासम। बरखा जी, आप जादू की देवी हैं, आपका कोई तोड़ नहीं। शब्द लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है, उसने हंसकर जवाब दिया। बहुत काफ़ी है, वासम खुश होकर बोला। जब मैं लोगों को ये जादू दिखाऊंगा तो वो मेरे पाँव पकड़ लेंगे, फिर मैं इन हैरत ज़दा लोगों से जो भी चाहूँगा करवा लूँगा। चलो अब तुम जाओ, मैं अपना काम शुरू कर दूँ। बरखा ने एकदम अपने तेवर बदल लिए। जो हुक्म बरखा जी। वासम ने बड़ी फरमाबरदारी से सर झुकाया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। बरखा ने बकरे की सीढ़ी उठाकर अपने मंतर वाले कमरे में रखी और फिर गेट की तरफ चल दी। जब वो गेट के नज़दीक पहुंची तो वासम गाड़ी निकाल चुका था। उसने गाड़ी में बैठते बैठते बरखा को सलाम किया और फिर तेजी से गाड़ी निकाल कर ले गया। बरखा गेट बंद कर वापस मंतर वाले कमरे की तरफ पहुंची। उसने अंदर जाने से पहले साड़ी और ब्लाउज उतारकर दरवाजे की दहलीज पर फेंका और दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर चले गई। फिर से फर्श पर रखी हुई बकरे की सीढ़ी अपने दोनों हाथों में उठा ली और कमरे में चक्कर लगाते हुए जोर जोर से मंतर पढ़ने लगी। नासिर मिर्जा दोपहर को साहिल उमर के घर पहुंचा। वह अंगूठी अभी तक उसकी जेब में पड़ी हुई थी। उसका ख्याल था वो कुछ देर गपशप लगाकर हाफिज मूसा की तरफ निकल जाएगा, उनसे इस अंगूठी के बारे में दरियाफ्त करेगा। अगर इस अंगूठी पर जादू किया गया है तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। दूसरा, हाफिज मूसा के इल्म में ये बात आ जाएगी कि बरखा ने छेड़छाड़ शुरू कर दिया है, उसके इन शोधों से निमटना होगा। साहिल उमर ने अपनी रौबदाद सुनाई। उसने बताया कि बरखा से इसकी क्या बात हुई है। नासिर मिर्जा ने साहिल उमर की गुफ्तगू तवज्जो से सुनी। बरखा अब खुलकर सामने आ गई थी। उसने अपने अज़ाइम का भरपूर इजहार कर दिया था, साथ ही ये भी इंकशाफ कर दिया था कि वो अंगूठी इसकी भिजवाई हुई थी और वो कोई सादा अंगूठी ना थी, इस पर बाकायदा अमल किया गया था। सारी रौबदाद सुनकर नासिर मिर्जा ने कहा, फिर अब क्या छुपा रह गया? इसने तो अंगूठी के बारे में बता दिया था कि इसने पढ़कर भेजी है। मेरा ख्याल था कि हाफिज मूसा साहब को जाकर दिखाऊंगा, अब वो दिखाने का क्या फ़ायदा। नासिर मिर्जा ने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और सामने मेज़ पर रखी ऐश ट्रे में उछाल दी। हाफिज मूसा को इसकी धमकी के बारे में तो बताना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारे साथ किसी दिन मैं भी ना चलूँ? हाँ चलो, वो तो तुम्हें एक अरसे से बुला रहे हैं। निकाह वाले दिन भी वो बुलावा देकर गए थे कि कब चलोगे। एक दो रोज़ में चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। साहिल उमर ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आज ज़रा दफ्तर का चक्कर लगा लूँ, कई दिन से दफ्तर की सूरत नहीं देखी। नासिर मिर्जा उठता हुआ बोला। इससे पहले कि साहिल उमर उसे जाने से रोकता, अम्मा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उन्होंने नासिर मिर्जा की बात सुन ली थी। वो फ़ौरन बोली, लो अब खाना निकलने वाला है तो तुम जा रहे हो, अब खाना खा कर जाना। आओ, मैं तुम दोनों को बुलाने आई हूँ। अच्छा अम्मा, नासिर मिर्जा ने हंस कर कहा, आपका कहा भला कौन टाल सकता है। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। अम्मा ने खुश होकर दुआ दी। तुम्हारी चांद सी दुल्हन आए। साहिल उमर ने उठते हुए टुकड़ा लगाया। अल्लाह ना करे। अम्मा ने साहिल उमर को घूर कर देखा। नासिर मिर्जा की बहू किसी चांद से कम है क्या? अम्मा, हाँ चांद तो है लेकिन ग्रहण लगा। नासिर मिर्जा ने हंस कर कहा। चलो हटो, इतनी प्यारी तो है, अम्मा ने डांटते हुए कहा। फिर वो तीनों ड्राइंग रूम से निकल गए। वर्षा के दिल में एक बेनाम सी उदासी छाई थी। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। शेरी मजमा पढ़ते पढ़ते उसने साड़ी टेबल पर रखा और बेड से उठ खड़ी हुई। फिर वो आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखने लगी। चेहरा देखकर अंदाज़ा हुआ कि आज उसने अपने बाल भी नहीं बांधे थे, मुंह भी ऐसा ही चलता फिरता धोया था। फिर इसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे, कपड़े शिकन आलूद थे। वो आईने में अपना सरापा देखकर मुस्कुराई तो इसने महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट में जान नहीं है। मुस्कुराहट बड़ी फीकी और उदासी है। वो एक मरतबा फिर मुस्कुराई और अपनी मुस्कुराहट में जान डालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद फीकी और बेजान हो गई। तब वो आईने वाली वर्षा से मुखातब हुई। वर्षा मेरी जान, तुझे क्या हो गया है? वर्षा को अपनी ही आवाज़ बड़ी अजनबी महसूस हुई। आईने के बाहर वाली वर्षा ने आईने के अंदर वाली वर्षा को गौर से देखा। दोनों की आंखें मिली। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने की कोशिश की। फिर आने वाली वर्षा आप ही आप बोलने लगी, मैं क्या जानूं मुझे क्या हो गया है। इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ हुआ ज़रूर है। मेरे अंदर जैसे कोई चीज़ टूट गई है। मैं खाली खाली सी हो गई हूँ।
یوں لگتا ہے جیسے میرا کچھ گم ہو گیا ہے. کیا گم ہو گیا ہے یہ خود مجھے بھی معلوم نہیں. کبھی تو میں بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی ہوں, کھو جاتی ہوں. ہوش آتا ہے تو کافی دیر تک یہی نہیں معلوم ہوتا کہ میں کہاں ہوں. ورشہ یہ مجھے کیا ہو گیا, مجھے کیا غم لگ گیا ہے. کوئی غم ضرور ہے جو اندر ہی اندر میری روح کو کھا رہا ہے. مجھے کیا غم ہے یہ جب میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں تو کوئی جواب نہیں ملتا. کون جواب دے گا, کس سے پوچھوں. یہاں تو کوئی ہمراز بھی نہیں ہے. ایک ماں ہے, اسے اپنے دندوں سے فرصت نہیں ہے. وہ پرسرار طاقتوں کے چکر میں پڑی ہے, پتہ نہیں کیا بننا چاہتی ہے. طاقت کی خواہش, اقتدار کی ہوس, جانے اسے کہاں سے کہاں لے جائے. آج اس نے ایک نیا چکر چلایا ہے. وہ واسم بکرا جانے کیوں لایا تھا. باہر نکل کر دیکھو تو باہر کیا ہو رہا ہے. یہ سوچ کر اس نے سامنے والی ورشا پر نظر ڈالی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی, اچھا میری جان ہم چلتے ہیں, تم خوش رہنے کی کوشش کرو. پھر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور سوچتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی. یہ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے, آئینے سے باتیں کرنے لگی ہے. کیا جانتی نہیں کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کہیں وہ پاگل تو نہیں ہونے لگی. وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی. اس بنگلے پر پہلے کیا کم اداسی کے ڈیرے تھے کہ سردیوں کی اداس شاموں نے اس پر مزید ویرانی کی چادر ڈال دی تھی. ایک کمرہ چھوڑ کر برکھا کا کمرہ تھا. اس کا دروازہ کھلا تھا. اس نے چلتے ہوئے برکھا کے بیڈ پر نظر ڈالی. برکھا کا بیڈ خالی تھا. پھر اس نے رک کر کمرے میں جھانکا, کمرہ بھی خالی تھا. ورشا گھومتی ہوئی پھر برکھا کے عمل والے کمرے کے سامنے پہنچ گئی. اس نے دروازے پر برکھا کی ساڑی دیکھی تو اسے بڑی حیرت ہوئی. پھر برکھا جو زور زور سے منتر پڑھتی ہوئی کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی دروازے کے نزدیک سے گزری تو ورشا اس کو ایک نظر دیکھتے ہی خوف سے پیچھے ہٹ گئی. اس کے ہاتھ میں بکرے کا سر تھا. وہ کپڑوں سے بے نیاز ہو کر کچھ اس طرح سے اپنے من میں مصروف تھی. اچھے بھلے دل گردے کا آدمی سے اس حالت میں دیکھ لیتا تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا. اس سے پہلے کہ برکھا دوبارہ چکر کاٹ کر دروازے کے سامنے سے گزرتی وہ فوراً وہاں سے ہٹ آئی. بنگلے کے اندر گاڑی نہ تھی, اس کا مطلب ہے کہ واسم جا چکا ہے. پھر وہ گھومتی ہوئی بنگلے کے پیچھے پہنچی. وہاں اس نے سرکٹا بکرے کا دار ریت میں اٹا دیکھا. ایک جگہ ریت پر خون پڑا تھا جو اب جم کر کالا ہو گیا تھا. اس کے دل پر پہلے ہی وحشت برس رہی تھی. اس طرح کا منظر دیکھ کر اسے بکائیاں آنے لگی. شام ڈل رہی تھی, اندھیرا پھیلنے کو تھا. اس گھر میں یہ شام کسی اور انداز میں اتری تھی. یہاں اداسی نہ تھی, ہر طرف کہکے بکھرے ہوئے تھے. ایک ساتھ خوشی تھی, جوش تھا. مسعود افاقی اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا. مسعود افاقی کی بیوی ایک ہنس مکھ عورت تھی. بات بات پر ہنسنا, کہکے لگانا, نت نئے چٹکلے چھوڑنا, بات سے بات پیدا کرنا, یہ اس عورت کا کمال تھا. وہ جس محفل میں ہوتی وہاں سے خاموشی اور اداسی اپنے اپنے بستر گول کر جاتی. مسعود افاقی کی بیوی سائمہ عذرا کو لطیفے سنا سنا کر بے حال کر رہی تھی. اس کی گفتگو سے سبھی محظوظ ہو رہے تھے کہ اچانک محفل کا رنگ بدل گیا. سب لونج میں بیٹھ جس کو جو جگہ پسند تھی وہ وہاں بیٹھا تھا. ساحل عمر صوفے سے ٹیک لگائے قالین پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا. عذرا اور سائمہ ایک صوفے پر بیٹھی تھی. مسعود افاقی ساحل عمر کے سامنے مگر کچھ فاصلے سے گاؤ تکیہ لگائے نیم دراز تھا. اماں واش روم میں تھی اور مرجینہ کچن میں. سائمہ کے کسی لطیفے پر سب لوگ لوٹ پھوٹ ہو رہے تھے کہ ایک دم کہیں سے آ کر اس کی ٹانگ پر گرا. ساحل عمر نے گھبرا کر اپنی ٹانگیں سکیڑ لیں. وہ کوئی 1 کلو وزن کا گوشت کا ٹکڑا تھا. بالکل تازہ گوشت تھا. سائمہ اور عذرا کی گوشت کے ٹکڑے پر نظر پڑی. وہ دونوں ایک دم چیخ اٹھیں. مسعود افاقی پریشان ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا. ساحل یہ کیا ہے. ساحل کی خود اپنی سیٹی گم تھی. وہ کیا بتاتا کہ کیا ہے. وہ حیران ہو کر اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ آخر آیا کہاں سے. یہ گوشت کا ٹکڑا آیا کہاں سے, کس نے پھینکا. یہ سوالات تو اپنی جگہ اہم تھے اور توجہ طلب تھے, لیکن اس گوشت کے ٹکڑے کے گرتے ہی ساحل عمر کی ٹانگوں میں جو درد شروع ہوا اس نے سوالات کو پسے پشت ڈال دیا. اس کی دونوں ٹانگوں میں اچانک اس قدر تکلیف شدید شروع ہوئی کہ وہ بے حال ہو گیا. وہ اپنی دونوں ٹانگوں کو دڑا قالین پر مار رہا تھا. اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے. اماں واش روم سے وضو کر کر لونج میں آئیں تو انہوں نے یہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا دیکھا. ہر ایک کے چہرے پر خوف منڈلا رہا تھا. کیا ہوا بھائی, یہ سب کو سانپ کیوں سونگ گیا. اماں نے پوچھا. اماں وہ یہ مسعود افاقی نے اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا. یہ کیا ہے. اماں جلدی سے آگے بڑھیں. انہوں نے جھک کر اس گوشت کا معائنہ کیا. میرے خدا, یہ کہاں سے آیا. اے اللہ تو رحم فرما. اماں کچھ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا, بس اچانک ہی کہیں سے گرا اور اس کے گرتے ہی ساحل عمر کی ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا. ہے اماں اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی. انہوں نے گھبرا کر ساحل عمر کو دیکھا جو اماں کو دیکھ کر اپنا درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی. کبھی وہ ایک ٹانگ پکڑتا کبھی دوسری. پھر وہ زور زور سے اپنی دونوں ٹانگیں قالین پر مارنا شروع کر دیتا. اے اللہ, میرے بچے کو کیا ہو گیا. انہوں نے
اس کے نزدیک بیٹھ کر فوراً اس کی ایک ٹانگ پکڑی اور جلدی جلدی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ اس پھونک مارنے سے درد کچھ کم ہوا، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر وہ وہیں پہنچ گیا۔ اماں نے آواز دے کر مرجینا سے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھانے کو کہا۔ اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہوگی۔ پھر وہ کچھ اس طرح سے خوفزدہ ہوگی کہ اس ٹکڑے کو اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔ تب اماں نے اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر وہ گوشت کا ٹکڑا اس میں ڈالا اور پھر مرجینا سے بولی اسے کوڑے کے ڈبے کے پاس ڈال دے۔ پھر فوراً ہی بولی نہیں، اسے گھر کے باہر پھینکاؤ۔ جی اچھا اماں۔ مرجینا نے ڈرتے ڈرتے وہ شاپر ان کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر لانچ سے باہر چلے گئی۔ ساحل عمر کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب قالین پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی منٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ کبھی وہ آنکھیں کھولتا، کبھی بند کر لیتا، کبھی وہ اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ لیتا اور کبھی ایک دم پھیلا کر چیخنے لگتا۔ ساحل میرے بچے کیا ہو رہا ہے؟ اماں روحان سی ہو رہی تھی۔ اماں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میری پنڈلیوں کی رگیں کسی چاقو سے کاٹ رہا ہے، ساحل عمر نے رک رک کر بتایا۔ مسعود جلدی سے ناصر کو فون کرو، اسے فوراً بلاؤ، اماں نے بےتاب ہو کر کہا۔ جی اماں۔ مسعود آفاقی فوراً اٹھ کر ٹیلی فون کے نزدیک پہنچا۔ اس نے پہلے گھر نمبر ملایا لیکن وہ گھر پر نہیں تھا، وہ ابھی آفس سے نہیں آیا تھا۔ تب اس نے اس کے دفتر فون کیا اور دفتر سے نکلنے ہی والا تھا کہ مسعود آفاقی کا فون آ گیا۔ کیا ہوا مسعود، خیر تو ہے؟ اس نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ بھائی تم جلدی ادھر آؤ، ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہیں سے اچانک گوشت کا ٹکڑا آ کر گرا اور پھر اس کی ٹانگوں میں شدید درد شروع ہو گئی ہے۔ یار وہ بہت تڑپ رہا ہے، تم جانتے ہو کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کو تو وہ گردانتا ہی نہیں، یہ تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ باوجود ضبط کے اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ مسعود آفاقی نے جلدی جلدی ساری بات بتا دی۔ میں فوراً آ رہا ہوں، یہ سب اس کتے کی بچی کی کارروائی ہے۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے ریسیور رکھ دیا اور غصے میں کھولتا ہوا اپنے دفتر سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے ساحل عمر کے گھر کا رخ کیا۔ وہ غصے سے بیچو تاب کھا رہا تھا۔ اس منحوس عورت نے ساحل کی زندگی اجڑن کر دی تھی۔ یہ اس کا تیسرا حملہ تھا۔ پہلے اس نے اسے اغوا کیا اور اس کے بعد اس نے انگوٹھی بھیجی، اب یہ سفلی کا عمل کر رہی ہے۔ اس عورت کی جرأت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ عابد منجم کا خون اس کی گردن پر تھا، اس کی بھتیجی کے قتل کی ذمہ دار وہ تھی۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کی ہوگی اس شیطان کی بچی نے۔ اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کھلے عام دھمکیاں دے رہی تھی اور بے خوف کارروائیاں کر رہی تھی۔ اب اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اتنے جرائم کے بعد وہ سزا کی مستحق ہو گئی تھی، اس کا قتل واجب ہو گیا تھا۔ انہی خیالات میں گلتا وہ ساحل عمر کے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی دیوار کے سائے میں کھڑی کر کے اس نے بیل بجا دی۔ جلدی ہی گیٹ کھل گیا۔ گیٹ پر مسعود آفاقی تھے۔ اب کیا حال ہے؟ ناصر مرزا نے تیز تیز گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی بہت بری حالت ہے، وہ درد سے تڑپ رہا ہے، اتنا سا چہرہ نکل آیا ہے، برسوں کا مریض لگ رہا ہے، مسعود آفاقی نے اسے بتایا۔ ناصر مرزا لانچ میں داخل ہوا تو اسے لگا جیسے وہ کسی کے سوم میں آ گیا ہو۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، چہرے فکر مند تھے۔ ساحل عمر اپنی ٹانگیں اٹھا کر قالین پر مار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ناصر مرزا نے قالین پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں، وہ بڑی مشکل سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے مرجینا سے کہا ایک گہری پلیٹ میں پانی لے کر آؤ۔ مرجینا بھاگ کر پلیٹ میں پانی لے آئی اور ناصر مرزا کے سامنے رکھ دیا۔ ناصر مرزا نے اپنی جیب سے چاقو نکالا، اسے کھول کر چاقو کی نوک اپنے ہونٹوں کے نزدیک کر لی اور کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحے پڑھنے کے بعد اس نے چاقو کی نوک پر ایک پھونک ماری اور پھر چاقو کی نوک سے پلیٹ میں ضرب کا نشان بنایا۔ اس کے بعد اس نے چاقو کی نوک پر کچھ پڑھا اور پلیٹ میں ضرب کا نشان بنایا۔ اس طرح سے اس نے 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد اس نے چاقو جیب میں رکھ لیا اور پلیٹ اٹھا کر سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر اس نے اس کی پوری ٹانگ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پانی کے چھینٹے مارتے اس کی ٹانگ میں تکلیف ایک دم کم ہو گئی۔ ناصر مرزا نے باری باری دونوں ٹانگوں پر چھینٹے مارے یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا۔ اس عمل سے اتنا ہوا کہ ساحل عمر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹانگوں کا درد بالکل تو ختم نہیں ہوا تھا لیکن قابل برداشت تھا۔ ساحل عمر نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، اس کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا تھا۔ ناصر یہ سب کیا ہے؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر پوچھا۔ برکھا کی دھمکی بھول گئے؟ اس نے تماشا دکھانے کو کہا تھا، دکھا دیا تماشا۔ اچھا یہ اس کی کارروائی ہے؟ 100%، ناصر مرزا نے بڑے یقین سے کہا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا کہاں ہے؟ وہ تو میں اسی وقت باہر پھینکوا آئی ہوں، اماں فوراً بولی۔ اچھا کیا اماں، ناصر مرزا نے طریفی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اور وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے پاس ہی تو تھی، ساحل عمر نے کہا۔ کل میں نے تمہارے اس انکشاف کے بعد کہ برکھا نے پڑی ہوئی انگوٹھی بھیجی تھی، اس انگوٹھی کو ایش ٹرے میں پھینک دیا تھا۔ ناصر مرزا نے ایش ٹرے کی طرف اچکتے ہوئے کہا۔ او ہاں یاد آ گیا، پھر وہ ایش ٹرے میں ہی پڑی ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت کرسٹل ایش ٹرے تھی جو لانچ میں ایک میز پر رکھی تھی۔ اس وقت وہ میز ایک طرف رکھی تھی۔ مسعود آفاقی نے اٹھ کر ایش ٹرے کو دیکھا، ایش ٹرے خالی تھی۔
اس میں کوئی انگوٹھی نہ تھی۔ اس میں تو کچھ نہیں، مسودہ پاکی نے ایش ٹرے اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے پھر کہاں گئی اماں؟ کیا آپ نے دیکھی تھی انگوٹھی؟ میں نے کل رات کو اس میں پڑی دیکھی تھی۔ پھر وہ ایش ٹرے سے کہاں گئی؟ پھر اس انگوٹھی کو پورے گھر میں تلاش کیا گیا لیکن اس انگوٹھی کا سراغ نہ ملا۔ چھوڑیں اماں، اب وہ نہیں ملے گی، وہ اڑ گئی، ناصر مرزا نے کہا۔ پھر وہ ساحل عمر سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی، اب کیا حال ہے؟ درد کافی کم ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوا۔ ہو جائے گا، تم اپنے ذہن سے پریشانی نکال دو۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں بلکہ غصے میں ہوں۔ غصے سے کام نہیں چلے گا، ناصر مرزا نے مسکرا کر کہا۔ ہمیں بڑے تدبیر سے کام لینا ہوگا بقول حافظ موسیٰ، سفلی والی بڑی عیار ہے۔ ناصر، حافظ موسیٰ سے ملنے جانا چاہیے۔ ہاں چلو، بولو کب چلو گے؟ کل چلتے ہیں، تم شام کو میرے پاس آ جاؤ۔ درد اگرچہ خاصا کم تھا، ناصر مرزا کو امید تھی کہ وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی اس نے عمل دوڑا کر ایک پلیٹ پانی اور تیار کر دے دیا تاکہ اگر کسی وقت درد میں اضافہ ہو تو اس پانی کو ٹانگوں پر چھڑک دیا جائے۔ پھر ناصر مرزا اور مسودہ پاکی رات کا کھانا کھا کر اپنے گھروں کو چلے۔ عذرا ساحل گھر میں ہونے والے اس تماشے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شیطان کی چیلی برکھا اور اس کی بیٹی ورشا سے بہت پہلے سے واقف تھی۔ ایک وقت تھا کہ وہ ساحل عمر کے خوابوں میں آ کر لوگوں سے اسے دور رہنے کی تنبیہ کرتی تھی۔ ساحل کا ورشا سے تعلق اسے ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ جب اس کی دوستی گہری ہونے لگی تو وہ ایک دن خاصی افسردہ ہو گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھ سے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ یہ وہی آنسو تھے جو اس کی تصویر پر برف کی مانند جم گئے تھے۔ برف کے آنسو۔ اب وہ ساحل کی دنیا میں آئی تھی تو پھر وہ انہی دونوں ماں بیٹیوں کے قصے تھے۔ وہ ساحل کے جان کے در پر ہو گئی تھی۔ یہاں وہ تہی دامن تھی، اس کے ہاتھ خالی تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو ٹھیک 11:05 پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر ساحل عمر ایک دم چونک گیا۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر جو ٹائم بتا رہی تھی وہ ایک خاص وقت تھا۔ اب یہ وقت اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ 4 گھنٹیاں بج چکی تھی۔ ساحل عمر ٹیلی فون اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تب اماں آگے بڑھی اور انہوں نے ریسیور اٹھا کر بڑے کڑکھت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ ادھر سے جواب میں ایک کہکا سنائی دیا۔ اماں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر ساحل عمر کو بتایا، کوئی ہنس رہا ہے۔ پھر انہوں نے ریسیور سے ہاتھ ہٹا کر کہا، او خبیث، ہنستی کیوں ہے؟ او بڑھیا، ساحل کہاں ہے؟ ساحل کو فون دے۔ ادھر سے انتہائی ہتک امیز لہجے میں کہا گیا۔ کیا کام ہے تجھے ساحل سے؟ مجھ سے بات کر۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ او بڑھیا، تجھ سے کیا بات کروں؟ تو میری ایک پھونک کی مار ہے۔ ایک پھونک ماروں گی تو اٹھ جائے گی۔ کیوں مجھ سے الجھتی ہے؟ کیوں اپنی جان کی دشمن ہو گئی ہے؟ ادھر سے تنبیہ کی گئی۔ تو ہے کون؟ میں برکھا ہوں، میں تم سب کی موت ہوں۔ برکھا نے انتہائی پراسرار لہجے میں کہا، ایسے انداز میں کہ اماں کے جسم میں خوف کی لہر آ کر گزر گئی۔ انہوں نے جواب دیے بغیر ریسیور ٹیلی فون پر ٹپک دیا۔ بدذات کہیں کی! وہ غصے سے بڑبڑائی۔ پھر جب انہوں نے ساحل عمر کی طرف نظر اٹھائی تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ساحل عمر کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ خون بہہ کر اس کے ہونٹوں پر آ گیا تھا لیکن ساحل عمر کو متعلق احساس نہ تھا۔ وہ اماں کو آواز بھاگتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اماں فون پر کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ اماں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تیزی سے اس کے نزدیک آ گئی اور گھبرا کر بولی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ساحل عمر نے عجیب سی نظروں سے اماں کو دیکھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ کچھ جواب دے رہی ہیں۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا پر اماں کو ضرور کچھ ہوا ہے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے اس نے عذرا کی طرف منہ موڑا۔ ساحل عمر کا چہرہ دیکھتے ہی عذرا کی رنگت سفید پڑ گئی۔ ارے خون! وہ گھبراہٹ میں اتنا ہی بول پائی۔ اب خون بہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر پھیل چکا تھا۔ عذرا کی گھبراہٹ نے اسے اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیرنے پر مجبور کر دیا۔